السلام علیکم لسنرز۔ ایڈوکیٹ صالحہ عبدالکریم کی کرائم اسٹوری ایک غلطی کا دوسرا اور آخری حصہ سنتے ہیں۔ میں فی الحال کچھ کہہ نہیں سکتی، صالحہ عبدالکریم نے پرخیال انداز میں کہا۔ سب سے پہلے تو میں متعلقہ تھانے میں اس کیس کے سارے مواد کا مطالعہ کروں گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی کام کی بات مل جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ ملے۔ پھر میں سوچوں گی کہ اب کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ یہ معاملہ کچھ زیادہ ہی الجھا ہوا ہے۔ اگر احتشام علی کو قتل نہ کیا جاتا تو اب تک وہ شاید خود ہی مر چکا ہوتا، ذوالفقار احمد نے کہا۔ معلوم نہیں ماجدہ نے اس کے قتل سے کیا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب، صالحہ عبدالکریم نے کہا، میں اس کیس پر کام کروں گی، لیکن فی الحال آپ کسی سے بھی اس کا ذکر مت کیجیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ بات کسی طرح ماجدہ اور دوسرے لوگوں تک پہنچ جائے اور وہ ہوشیار ہو جائیں۔ ماجدہ کو تو صرف یہی معلوم ہونا چاہیے کہ پولیس شکور کی تلاش میں ہے اور بس۔ صالحہ عبدالکریم کے سامنے اس کیس کی پوری فائل کی فوٹو اسٹیٹ کاپی رکھی ہوئی تھی جو اس نے اپنے مخصوص ذرائع سے حاصل کی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ متعلقہ تھانے والوں کو اس بات کا کوئی علم ہو کہ وہ اس کیس میں کسی قسم کی دلچسپی لے رہی ہے۔ پولیس کی تحقیقات کے مطابق احتشام علی اور مریم کی لاشیں ایک ویران جگہ پر، جہاں چاروں طرف گھنی جھاڑیوں کے طویل سلسلے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، ایک گڑھے کے اندر پڑی ہوئی پائی گئی تھیں۔ اس وقت پولیس پارٹی اس راستے کا جائزہ لے رہی تھی جس پر عام طور سے احتشام علی چہل قدمی کے لیے جایا کرتا تھا، تو کافی دور ایک جگہ فضا میں چیلوں اور کووں کے منڈلاتے ہوئے غول نے پولیس والوں کی توجہ اس جانب مبذول کرائی، اور جب انہوں نے وہاں جا کر دیکھا تو انہیں ایک گڑھے میں مریم اور احتشام علی کی لاشیں ملیں۔ زمین پر دور تک گھسیٹے جانے کے نشانات تھے، اور یہ نشانات اس کچے راستے تک جاتے تھے جس پر عام طور سے احتشام علی ٹہلا کرتا تھا۔ وہاں خون کے دھبے بھی موجود تھے۔ اس سے پولیس نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ قاتل نے ان دونوں کو اس کچے راستے پر گولی مار کر ہلاک کیا اور پھر ان کی لاشوں کو گڑھے میں ڈال دیا۔ یہ ایک غیر آباد علاقہ تھا اور صبح کے وقت تو یہاں دور دور تک کوئی انسان موجود نہیں ہوتا تھا۔ احتشام علی کے بنگلے کے چوکیدار زریخا کے بیان کے مطابق احتشام علی وقوعہ کے روز بھی حسب معمول صبح 7 بجے کے قریب گھر سے نکلا تھا۔ روز کی طرح آج بھی وہ تنہا تھا اور خوش مزاجی کے طور پر چوکیدار سے 2-4 ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد پیدل ہی باہر چلا گیا۔ اس کے باہر نکلنے کے کوئی 7-8 منٹ بعد ہی شکور اور مریم گیٹ سے باہر نکلے۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ تھے اور آپس میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ مریم کسی بات پر ہنس رہی تھی اور اس کے چہرے سے یہ قطعی ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی قسم کی پریشانی وغیرہ میں مبتلا ہے۔ البتہ شکور سنجیدہ اور فکر مند نظر آ رہا تھا۔ فائل کے کاغذات میں باقی باتیں تقریباً وہی تھیں جو وہ ذوالفقار احمد کی زبانی سن چکی تھی، اور ان سب رپورٹوں اور تحریروں میں اسے کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جسے وہ اپنے کام کا نقطۂ آغاز بنا سکے۔ اس نے سارے کاغذات کو کئی بار پڑھا، لیکن اس میں سے کوئی کام کی بات حاصل نہیں کر سکی۔ البتہ کئی مزید پریشان کن سوالات پیدا ہو گئے جن پر پولیس ریکارڈ میں بھی کوئی روشنی نہیں ڈالی گئی تھی۔ ایک اہم سوال یہ پیدا ہوا کہ جب احتشام علی تنہا روانہ ہوا تھا تو اس کے کچھ دیر کے بعد شکور اور مریم دونوں ایک ساتھ گیٹ سے باہر نکلے تھے، تو وہ تینوں ایک جگہ اکٹھے کیسے ہو گئے؟ اور شکور کسی بہانے مریم کو اس جگہ لے جانے میں کامیاب ہو گیا جس کے بارے میں اسے یقین تھا کہ احتشام علی وہاں موجود تھا، اور وہاں پہنچ کر شکور نے ان دونوں پر ریوالور سے فائر کیے اور انہیں ہلاک کر کے ان کی لاشیں کھینچ کر گڑھے میں ڈال دیں۔ مگر اس سوال کا جواب کون دے سکتا تھا سوائے شکور کے، جو کہ لاپتہ تھا۔ صالحہ عبدالکریم نے پورے ریکارڈ کا کئی بار نہایت باریک بینی کے ساتھ مطالعہ کیا، لیکن اس میں اسے کچھ نہ مل سکا، اور بالآخر اس نے فائل کو بند کر کے دراز میں ڈالا اور کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اگلے چند دن صالحہ عبدالکریم نے بڑی مصروفیت میں گزارے۔
اس نے اپنے اسسٹنٹ فساد حسین کو بھی کام سے لگا رکھا تھا اور فساد حسین اس دوران خفیہ طور پر مختلف ذرائع سے مسز ماجدہ احتشام علی اور احتشام علی مرحوم کے بارے میں معلومات جمع کرنے میں مصروف تھا۔ وہ مسز ماجدہ کی موجودہ سرگرمیوں، کاروبار کی حالت اور ماجدہ کے نئے روابط کے بارے میں بھی معلومات کر رہا تھا۔ یہ ساری معلومات وہ صالحہ عبدالکریم تک پہنچا دیتا تھا۔ دریں اثنا صالحہ عبدالکریم نے ذوالفقار احمد کو فون کر کے ایک بار بلایا تھا اور اس سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا تھا جو ماجدہ اور اس کے مرحوم شوہر کے بہت قریب تھے۔ ذوالفقار احمد نے اسے کئی نام بتائے تھے اور صالحہ عبدالکریم نے وہ سارے نام فساد حسین کے حوالے کر دیے تھے، تاہم اس ساری تگ و دو کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ صالحہ عبدالکریم کے ہاتھ کوئی ایسا نقطہ نہیں آیا جس سے اسے کوئی مدد مل سکے۔ پورا ایک ہفتے تک وہ سخت پریشان رہی لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ بالآخر اس نے یہی سوچا کہ وہ ذوالفقار کو بلا کر اس کے سامنے اپنی ناکامی کا اعتراف کر لے اور یہ کہہ دے کہ وہ فی الحال اس معاملے میں کچھ کرنے سے قاصر ہے، البتہ اس کی کوششیں جاری رہیں گی اور اگر کسی وقت شکور گرفتار ہو کر آ گیا تو پھر وہ اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لے گی۔ اس روز وہ بار کی لائبریری میں الماری کے پاس کھڑی ہوئی کچھ کتابیں دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت وہاں سجاد حسین آ گیا۔ سجاد حسین ایک سینئر وکیل تھا لیکن وہ صرف دیوانی مقدمات لیتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ کئی بڑی بڑی فرموں اور کاروباری اداروں کے قانونی مشیروں میں بھی شامل تھا۔ صالحہ عبدالکریم کو وہاں دیکھ کر اس نے دعا سلام کی اور دونوں آہستہ آہستہ گفتگو کرنے لگے۔ صالحہ عبدالکریم کو یہ بات معلوم تھی کہ سجاد حسین نیشنل ٹریڈرز کا بھی قانونی مشیر ہے، یعنی ماجدہ کے کاروباری ادارے کا۔ صالحہ عبدالکریم اس کو اس وقت وہاں دیکھ کر خوش ہوئی اور اچانک اس کے ذہن میں ایک نیا خیال آیا۔ میں تو کینٹین کی طرف جانے والی تھی، اس نے سجاد حسین سے کہا، لیکن اس انتظار میں تھی کہ کوئی اور بھی مل جائے جس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیوں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ موڈ ہے چائے پینے کا؟ جی کیوں نہیں، سجاد حسین نے خوش اخلاقی کے ساتھ کہا۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ کینٹین کا چکر لگاؤں۔ چائے پیے بڑی دیر ہو گئی، ایک کیس میں الجھا ہوا تھا، بحث کرتے کرتے دماغ خراب ہو گیا۔ بس میں ذرا ایک کتاب دیکھ لوں، 2 منٹ لگیں گے، پھر چلتے ہیں۔ ضرور، صالحہ عبدالکریم نے کہا، آپ کتاب دیکھیے، مجھے بھی ایک کتاب کی تلاش تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں ہائی کورٹ بار کی کینٹین میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صالحہ عبدالکریم نے ایک کونے والی میز کا انتخاب کیا تھا تاکہ وہ کچھ دیر تک سکون کے ساتھ سجاد حسین سے باتیں کر سکے۔ کچھ دیر تک ادھر ادھر کی رسمی گفتگو ہوتی رہی اور پھر آہستہ آہستہ صالحہ عبدالکریم اصل موضوع کی طرف آ گئی، لیکن بہت سرسری انداز میں۔ نیشنل ٹریڈرز کے مالک کے قاتل کا بھی کچھ پتہ چلا سجاد صاحب؟ صالحہ عبدالکریم نے بڑی سادگی سے پوچھا۔ آپ تو اس فرم کے بھی لیگل ایڈوائزر ہیں نا؟ اب تو شاید مرحوم کی بیوی سارا کاروبار سنبھال رہی ہیں۔ جی ہاں، سجاد حسین نے جواب دیا، میں اس فرم کا چیف لیگل ایڈوائزر ہوں۔ احتشام صاحب کا قاتل ابھی تک گرفتار نہیں ہوا اور اب تو ان کی بیگم نئی MD بن گئی ہیں۔ بڑی باصلاحیت عورت ہے صاحب، کیا حسن انتظام ہے، پورے کاروبار کو نہایت عمدگی سے سنبھال رکھا ہے اور آمدنی میں کوئی کمی نہیں ہوئی بلکہ اضافہ ہی ہوا۔ بہت خوب، صالحہ عبدالکریم نے ہنستے ہوئے کہا، مگر سجاد حسین صاحب، کبھی آپ نے غور کیا ان سرمایہ داروں، تاجروں وغیرہ کو دولت کی اس قدر حوث کیوں ہوتی ہے؟ وہ بیچاری بڑھیا تنے تنہا، نہ کوئی آگے نہ پیچھے، اس قدر دولت اور جائیداد وغیرہ کا کیا کرے گی؟ کل کو جب اس کی آنکھیں بند ہوں گی تو سب کچھ یوں ہی دھرا رہ جائے گا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے ان لوگوں کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ جی ہاں، سجاد حسین نے کہا، اولاد تو بے شک ان کے کوئی نہیں ہے، لیکن مسز ماجدہ احتشام علی نے اپنی وصیت تیار کروا لی ہے۔ غالباً کسی رفاہی ادارے کے نام؟ صالحہ عبدالکریم نے کہا۔ جی نہیں، سجاد حسین نے کہا، کسی ساجدہ جوزف نامی خاتون کے نام، جو امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ڈلاس میں رہتی ہے۔ معلوم نہیں وہ کون عورت ہے،
اور اس کا مسز ماجدہ احتشام سے کیا تعلق ہے؟ لیکن مسز ماجدہ احتشام علی نے اپنا سارا کاروبار اور ساری جائیداد اپنی وصیت کے مطابق اسی کے نام کر دی ہے۔ وہ وصیت نامہ بھی میں نے خود ہی تحریر کیا تھا، مگر معاف کیجیے گا، شاید مجھے یہ بات کہنی نہیں چاہیے تھی، یہ پیشہ ورانہ اخلاق کے منافی ہے۔ میں اس بات کو بھول گئی، صالح عبدالکریم نے کیا کہا لگاتے ہوئے کہا۔ آپ نے کچھ نہیں کہا تھا؟ ارے سجاد حسین صاحب، کوئی کسی کو بھی اپنا وارث بنائے، ہمیں اور آپ کو اس سے کیا لینا؟ ہمیں کون سی ان کی جائیداد ملنے والی ہے؟ چھوڑیے اس بات کو۔ شکر کتنی ڈالوں آپ کی پیالی میں؟ صالحہ عبدالکریم جب بار کے کینٹین سے باہر نکلی تو اس کے دماغ میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ ساجدہ جوزف، ڈیلاس، ٹیکساس، امریکہ۔ کون ہے یہ عورت؟ کون ہو سکتی ہے؟ ماجدہ سے اس کا کیا رشتہ ہے؟ اور وہ بھی اتنا گہرا رشتہ کہ ماجدہ نے اپنا سب کچھ وصیت کی روح سے اس کے نام کر دیا۔ صالح عبدالکریم کو آج محض اتفاق سے جو ایک اطلاع مل گئی تھی وہ اس کے لیے اس قدر قیمتی تھی کہ اس کا دل خوشی سے باغ باغ ہوا جا رہا تھا۔ اب اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ اس الجھے ہوئے مسئلے کو حل کر لے گی اور معاملے کی تہہ تک پہنچ جائے گی۔ کم از کم کوئی ایسا شخص موجود ضرور تھا جس سے ماجدہ کو غیر معمولی دلچسپی تھی۔ اس نے اپنے ذہن پر بہت زور دیا، لیکن اسے یاد نہیں آیا کہ ذوالفقار نے اس کے ساتھ اپنی ملاقات کے دوران ساجدہ جوزف نامی کسی عورت کا ذکر کیا ہو۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے دفتر واپس آئی اور اس نے ان تمام کاغذات کو دیکھ ڈالا جن میں اس نے اس کیس سے متعلق خفیہ معلومات درج کر رکھی تھیں۔ اس نے سارے کاغذات کا مطالعہ کر ڈالا۔ اس نام کی کسی عورت کا کہیں کوئی ذکر نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹیلی فون پر ایک نمبر ملا رہی تھی۔ ہیلو، اس نے سلسلہ ملنے کے بعد کہا۔ ذوالفقار صاحب کو دیجیے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ ذوالفقار احمد سے بات کر رہی تھی۔ آج شام؟ جی ہاں، آج شام 5 بجے میرے دفتر میں۔ جی بہتر ہے، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ اور اس نے ریسیور واپس کریڈٹ پر ڈال دیا اور ایک فائل اٹھا کر دیکھنے لگی۔ کہیے وکیل صاحبہ، کوئی کامیابی حاصل ہوئی؟ ذوالفقار احمد نے صالح عبدالکریم کے دفتر میں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بےتابی سے پوچھا۔ جس وقت سے اسے صالح عبدالکریم کا فون ملا تھا، اس وقت سے وہ سخت اضطرابی کیفیت کا شکار تھا اور یہاں آنے کے لیے بے چین تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اب تک کا وقت گزارا تھا اور مقررہ وقت سے 5 منٹ پہلے ہی یہاں آ پہنچا تھا۔ ذوالفقار صاحب، صالح عبدالکریم نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے کہا، یہ بتائیے کہ کیا آپ ساجدہ جوزف نامی کسی خاتون سے واقف ہیں جو امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ڈلاس میں رہتی ہے؟ ساجدہ جوزف؟ ذوالفقار احمد نے چونک کر کہا، جی نہیں، بالکل نہیں، میں تو اس نام کی کسی عورت کو نہیں جانتا۔ ذرا اچھی طرح ذہن پر زور دیجیے، کبھی احتشام علی مرحوم کی زبانی یا ماجدہ بیگم کی زبانی آپ نے یہ نام سنا ہو؟ اس نے کہا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، بہت اچھی طرح یاد ہے۔ ذوالفقار احمد نے زور دے کر کہا، میں نے احتشام علی یا ماجدہ بیگم کی زبان سے کبھی آج تک یہ نام نہیں سنا۔ یہ ایک بالکل نیا نام ہے جسے میں آپ کی زبانی سن رہا ہوں۔ کون ہے یہ خاتون اور کیا قصہ ہے ان کے بارے میں بتائیں۔ کمال ہے صاحب، صالحہ نے ہنستے ہوئے کہا، میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں اور آپ الٹا مجھ سے دریافت کر رہے ہیں۔ خیر سنیے، میں نے ایک نہایت معتبر ذریعے سے یہ اطلاع حاصل کی ہے کہ ماجدہ نے اپنی تمام دولت، جائیداد اور کاروبار وغیرہ اپنے وصیت نامے کے ذریعے ساجدہ جوزف نامی ایک عورت کے نام کر دیا ہے جو ڈلاس امریکہ میں رہتی ہے۔ اوہ نو، یہ ناممکن ہے، ذوالفقار احمد کی زبان سے بے ساختہ نکلا۔ کون ہے ساجدہ جوزف؟ میں تو احتشام علی کو بچپن سے اور اس کی بیوی کو اس وقت سے جانتا ہوں جب ان دونوں کی شادی ہونے والی تھی۔ میں نے آج تک کسی ساجدہ جوزف کے بارے میں نہیں سنا۔ وکیل صاحبہ، کہیں کوئی غلط فہمی تو نہیں ہو گئی؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی حاصل کردہ معلومات درست ہے؟ اتنا ہی یقین ہے ذوالفقار صاحب، جتنا کہ اس بات پر یقین ہے
کہ کل صبح کو سورج نکلے گا۔ صالح عبد الکریم نے سنجیدگی سے کہا، میری حاصل کردہ اطلاعات غلط سلط افواہوں پر مبنی نہیں ہوتی۔ معاف کیجیے گا، ذوالفقار احمد نے جلدی سے معذرت کرتے ہوئے کہا، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ ایک ایسا نام ہے جو اس سے پہلے احتشام علی یا ماجدہ کے حوالے سے کبھی بھی سننے میں نہیں آیا۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ ماجدہ اپنی وصیت لکھوا چکی ہے اور اس نے سب کچھ اسی عورت کے نام کر دیا ہے جو پاکستان میں موجود بھی نہیں ہے، صالح عبد الکریم نے کہا، اور اس عورت کے بارے میں صرف اتنا معلوم کر سکی ہوں کہ وہ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ڈلاس میں رہتی ہے۔ اس کا پتہ مجھے نہیں معلوم اور نہ اس کے بارے میں کچھ اور معلوم ہے، لیکن یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے ذوالفقار احمد صاحب۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ماجدہ دنیا میں بالکل تنہا نہیں ہے جیسا کہ پہلے آپ سب لوگوں کا خیال تھا، بلکہ اس کا کوئی قریبی، نہایت قریبی عزیز موجود ہے، ایک ایسا عزیز جس کو وہ اپنی ساری جائیداد کا وارث بنا رہی ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ذوالفقار احمد نے کہا، اور میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اس عورت کے بارے میں پوری معلومات حاصل کر لوں گا۔ وہ امریکہ تو کیا، اگر قطب شمالی میں بھی بیٹھی ہوگی تو میں اس کے بارے میں سب کچھ جان لوں گا۔ ذرا ایک بات تو بتائیے ذوالفقار صاحب، صالحہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، احتشام علی مرحوم کے ساتھ جب ماجدہ کی شادی ہوئی تو اس وقت وہ کنواری تھی نا؟ میرا مطلب ہے کہ اس کی اس سے پہلے تو کوئی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ہرگز نہیں، ذوالفقار احمد نے پرزور انداز میں تردید کرتے ہوئے کہا، وہ غیر شادی شدہ لڑکی تھی، بلکہ بہتر ہوگا کہ میں آپ کو اس کی شادی کا تھوڑا سا پس منظر بھی بتا دوں۔ احتشام علی نے ان دنوں نیا کاروبار شروع کیا تھا اور میں نے بھی۔ ہم دونوں کے کاروبار کی نوعیت الگ الگ تھی۔ انہی دنوں مس ماجدہ محسن نامی ایک لڑکی ایک ایسے دفتر میں کام کرتی تھی جس میں کاروباری سلسلے میں احتشام علی کا اکثر آنا جانا رہتا تھا۔ یہیں ان دونوں کی ملاقات ہوئی اور جلدی وہ ایک دوسرے سے دفتر کے باہر ملنے لگے۔ مس ماجدہ محسن نے اپنے بارے میں احتشام علی کو بتایا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ لاہور میں رہتی تھی اور وہیں ایک کالج سے اس نے گریجویشن کیا تھا۔ اس کے والد ایک ریٹائرڈ سرکاری افسر تھے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس کے والد اور والدہ دونوں کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا اور اس کے 2 سال بعد وہ اپنے ایک رشتے کے چچا کے پاس کراچی چلی آئی، بلکہ وہ چچا اور چچی خود ہی اصرار کر کے اسے اپنے ساتھ لے آئے کیونکہ لاہور میں ماجدہ کا اب کوئی نہیں تھا۔ یہاں آ کر ماجدہ نے یونیورسٹی میں ایم اے میں پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر اپنا رجسٹریشن کروا لیا اور اکنامکس میں ایم اے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اسی کے ساتھ اس نے اس آفس میں ملازمت کر لی جہاں اس کی ملاقات احتشام علی سے ہوئی تھی۔ رفتہ رفتہ احتشام اور ماجدہ ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے کہ انہوں نے آپس میں شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور تب احتشام نے ماجدہ سے میری ملاقات کروائی۔ اس سے پہلے بھی احتشام نے مجھ سے بارہا ماجدہ کا تذکرہ کیا تھا، لیکن میری ماجدہ سے ملاقات کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں جب پہلی بار اس سے ملا تو اس کی پروقار، سنجیدہ اور رکھ رکھاؤ والی شخصیت نے مجھے بہت متاثر کیا اور میں نے احتشام سے کہا کہ وہ ایک بہترین بیوی ثابت ہوگی۔ احتشام اور ماجدہ کی شادی بالکل اسی طرح ہوئی جس طرح ہمارے معاشرے میں شادیاں ہوتی ہیں۔ احتشام کے والدین نے اپنے بیٹے کی خواہش کا احترام کیا اور وہ باقاعدہ پیام لے کر ماجدہ کے چچا چچی کے گھر گئے جنہوں نے اپنی بھتیجی کی مرضی معلوم کرنے کے بعد پیغام کو منظور کر لیا اور پھر ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ آپ خود اندازہ لگا سکتی ہیں کہ اس بات کو کتنا عرصہ گزر گیا ہوگا، تقریباً 35 سال۔ اس عرصے کے دوران ماجدہ کے چچا اور چچی بھی مر گئے جو دونوں بے اولاد تھے۔ احتشام کے والدین بھی ختم ہو گئے۔ ان دونوں میاں بیوی کا اب کوئی نہیں تھا۔ وہ دونوں بوڑھے ہو گئے اور بالکل تنہا رہ گئے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم سب بوڑھے ہو گئے، یعنی میں اور میری بیوی بھی۔ اور جناب، اس پورے قصے میں میرے اور احتشام علی کے بچپن سے لے کر اس کی شادی تک اور اس کی شادی سے لے کر اس کی موت تک ساجدہ جوزف نامی کسی عورت کا کہیں کوئی ذکر نہیں آتا، کہیں بھی نہیں، کسی جگہ بھی نہیں۔
صالحہ عبد الکریم نے جو بڑی توجہ کے ساتھ ذوالفقار کی بات سن رہی تھی خیالات میں ڈوب کر آہستہ سے کہا، گویا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ساجدہ جوزف کوئی ایسی عورت ہے جسے نہ تو مرحوم احتشام علی واقف تھے اور نہ آپ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ اگر کوئی کچھ جانتا ہے تو صرف ماجدہ بیگم، اور ظاہر ہے کہ ہم اس سے اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھ سکتے۔ اور آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ماجدہ اپنے ماں باپ کی واحد اولاد تھی، اس کے کوئی اور بھائی بہن نہیں تھے؟ جی نہیں، ذوالفقار احمد نے کہا، اور یہ بات ہمیں صرف ماجدہ نے ہی نہیں بتائی تھی بلکہ اس کے چچا اور چچی نے بھی بتائی تھی، جس کے ساتھ وہ رہ رہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ماجدہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ اس کا ایک بھائی تھا، بچپن میں ہی مر گیا تھا۔ ماجدہ کی شادی میں دلہن والوں کی طرف سے شرکت کرنے والوں میں لاہور سے کوئی شامل نہیں تھا۔ اچھا تو ذوالفقار صاحب، اب ہمیں اس ساجدہ جوزف کے بارے میں معلوم کرنا ہے، صالحہ عبد الکریم نے کہا، اور یہ کام کوئی اتنا آسان نہیں ہے، وہ یہاں سے ہزاروں میل دور۔ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا تھا نا کہ میرے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ ذوالفقار احمد نے مسکرا کر کہا، میرا بڑا بیٹا اقتدار احمد عرصے سے ڈلاس میں ہی رہتا ہے، بلکہ اس نے شادی بھی ایک امریکی عورت سے کی ہے اور وہاں کا شہری ہے۔ میں خود بھی کئی بار اس کے پاس ڈلاس جا چکا ہوں۔ آپ تو خود ضرور یہ بات جانتی ہوں گی کہ بیشتر مغربی ممالک میں کسی شہری کا پتہ لگانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا۔ عام طور سے ہر شخص کے پاس فون ہوتا ہے اور ڈائریکٹری میں نام تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سراغ رسانی کے کتنے ہی پرائیویٹ ادارے موجود ہیں جو معاوضہ لے کر آپ کا کام کر دیتے ہیں۔ سرکاری ادارے بھی اس کام میں تعاون کرتے ہیں۔ میں آج ہی اقتدار سے اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے کال بک کرواتا ہوں۔ نہیں نہیں، صالح عبد الکریم نے اسے روکتے ہوئے کہا، ایسی غلطی ہرگز مت کیجیے گا۔ اس سارے معاملے میں انتہائی رازداری سے کام لینا ہے اور عجلت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو فون کرنے کے بجائے اسے خط لکھیے اور اسے کہیے کہ کسی نہ کسی طرح اس خاتون کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر کے آپ کو بھیج دے۔ ہمیں کچھ ابتدائی معلومات ہی حاصل ہو جائیں تو پھر ہم اگلے اقدامات کے بارے میں کچھ سوچ سکتے ہیں۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں وکیل صاحبہ، ذوالفقار احمد نے کہا، میں آج ہی رات اسے خط لکھ دوں گا، لیکن اس بارے میں کچھ نہیں لکھوں گا کہ مجھے اس عورت کے بارے میں معلومات کیوں درکار ہیں۔ البتہ میں اسے یہ لکھ دوں گا کہ اخراجات کی پرواہ نہ کرے، جتنے پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں ہونے دے، لیکن معلومات ضرور حاصل کرے۔ سارے اخراجات میں ادا کر دوں گا۔ آپ کو بے حد محتاط رہنے کی ضرورت ہے ذوالفقار صاحب، صالح عبد الکریم نے اسے سمجھایا۔ اس معاملے میں اگر آپ نے کسی کے سامنے زبان بھی کھولی تو بس سمجھ لیجئے کہ معاملہ بگڑ جائے گا اور میری اب تک کی ساری محنت اکارت جائے گی۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وکیل صاحبہ، ذوالفقار احمد نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، میں اس سارے معاملے کی نزاکت سے بخوبی واقف ہوں۔ تری اسنا، صالح عبد الکریم نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا، ایک آدھ بار مسز ماجدہ سے ملاقات تو کیجیے، مانا کہ آپ کو دیکھ کر وہ سرد مہری کا رویہ اختیار کرتی ہے، لیکن آپ اس کی پرواہ مت کیجیے۔ آپ تو یہ سمجھیے کہ آپ ایک مشن کی تکمیل میں مصروف ہیں، اس لیے اپنی انا کے مجروح ہونے کا خیال مت کیجیے۔ اس سے ملیے، اس کے ذہن کو ٹٹولنے کی کوشش کیجیے، لیکن ہوشیاری کے ساتھ۔ اس کو ہرگز اس بات کا احساس مت ہونے دیجیے کہ آپ کے دل میں اس کے خلاف کوئی کدورت موجود ہے۔ میں کوشش کروں گا وکیل صاحبہ، ذوالفقار احمد نے کہا، ویسے سچ تو یہ ہے کہ میرا اب اس سے ملنے کو بالکل جی نہیں چاہتا، اور وہ خود بھی مجھ سے ملاقات کی قطعی خواہاں نہیں ہے۔ آپ یہ باتیں مجھے بتا چکے ہیں، صالح عبد الکریم نے مسکرا کر کہا، لیکن انسان کو بعض اوقات مصلحت کوشی سے بھی تو کام لینا پڑتا ہے۔ جی ہاں، میں 2-1 روز میں اس کے پاس چکر لگاؤں گا۔ خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے تو میں کبھی بھی اس کے پاس جا سکتا ہوں، آخر میں اس کے شوہر کا بچپن کا دوست ہوں۔ ٹھیک ہے، صالح عبد الکریم نے کہا، اب آپ سے میری اگلی ملاقات اس وقت ہوگی جب ڈلاس سے آپ کے بیٹے کا خط آ جائے گا اور ساجدہ جوزف کے بارے میں
معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ اگر اس دوران کوئی اور نئی بات آپ کے علم میں آئے تو آپ فون کر کے میرے پاس آ جائیے گا۔ ذوالفقار احمد جب صالح عبدالکریم کے پاس سے رخصت ہوا تو اس کے ذہن میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ اڑ کر ڈلاس پہنچ جائے اور ساجدہ جوزف کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لے۔ آخر کون ہے یہ عورت؟ یہ کہاں سے ماجدہ کی عزیز نکل آئی؟ اس نے تو ماجدہ احتشام کی زبانی کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ گھر واپس آنے کے بعد اسے یہ دیکھ کر سخت کوفت ہوئی کہ بہت سے مہمان آئے ہوئے تھے اور سارے گھر میں ایک دھما چوکڑی سی مچی ہوئی تھی۔ سرینا کی سسرال سے لوگ آئے ہوئے تھے اور ظاہر تھا کہ اب وہ رات کا کھانا کھا کر ہی واپس جاتے۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ گھر پہنچتے ہی اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنے بیٹے کو خط لکھے گا اور اسی وقت اس کو جا کر اپنے ہاتھوں سے پوسٹ کر دے گا، لیکن اب تو خط لکھنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ بیٹی کی سسرال کا معاملہ تھا۔ وہ مہمانوں کو نظر انداز کر کے اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ کوفت کے باوجود وہ خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرنے پر مجبور تھا۔ اسے خط لکھنے کا موقع کافی رات گئے اس وقت مل سکا جب مہمان رخصت ہو گئے۔ تب وہ اپنے کمرے میں بیٹھا اور اس نے اقتدار احمد کو خط لکھنا شروع کر دیا۔ خط کو مکمل کرنے کے بعد اس نے ایک بار پڑھا اور مطمئن ہو گیا۔ اس نے اپنی بات بڑے ڈھنگ اور سلیقے کے ساتھ لکھ دی تھی اور یہ لکھا تھا کہ ایک خاص کاروباری معاملے میں جس کی وضاحت وہ خط میں نہیں کر سکتا، اسے ساجدہ جوزف نامی ایک عورت کے بارے میں تفصیلی معلومات درکار ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ چاہتا تو یہی تھا کہ اس خط کو رات کو ہی پوسٹ کر دے، لیکن مہمانوں کی آمد نے سارے پروگرام کو چوپٹ کر دیا تھا اور اب تو یہ خط صبح کو ہی پوسٹ ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے لفافے پر اقتدار احمد کا پتہ لکھنے کے بعد اسے میز پر رکھ دیا اور خود سونے کے لیے چلا گیا۔ صبح کو جب وہ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے کمرے میں تھا اور باہر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو اسی وقت اس کی بیوی نازلی کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، یہ آپ نے اقتدار کو جو خط لکھا ہے اس میں کس عورت کے بارے میں معلوم کرنے کو کہا ہے؟ کون ہے یہ ساجدہ جوزف؟ تم نے وہ خط کیوں پڑھا؟ ذوالفقار احمد نے سخت ناراضگی کے ساتھ کہا، تمہیں کیا مطلب تھا اس سے؟ میں نے تو لفافے پر اقتدار کا پتہ لکھا دیکھا، اس لیے میں نے کھول کر پڑھ لیا، نازلی نے جواب دیا۔ کسی اور کے نام ہوتا تو میں نہ پڑھتی، اور اس میں کیا غضب ہو گیا؟ آخر ہمارے بیٹے کے نام ہی تو ہے وہ خط۔ اچھا اب چھوڑو اس بات کو۔ ذوالفقار احمد نے میز پر رکھے ہوئے لفافے کو اٹھا کر اسے بند کرتے ہوئے کہا، میں جا رہا ہوں، اسے پوسٹ بھی کرنا ہے۔ لیکن نازلی نے اس کا راستہ روک لیا۔ آخر بتائیے تو صحیح، کون ہے یہ ساجدہ جوزف؟ اس نے اصرار کرتے ہوئے کہا، کون سے کاروباری معاملے میں آپ کو اس کے بارے میں معلومات درکار ہیں؟ نازلی نے جب بہت زیادہ اصرار کیا تو ذوالفقار احمد نے اسے سب کچھ بتا دینے کا فیصلہ کیا۔ نازلی اس کی بیوی تھی۔ ان دونوں کی شادی کو 30 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا تھا اور انہیں ایک دوسرے پر مکمل اعتماد تھا۔ اگر یہ بات تھی تو آپ نے مجھے پہلے سے کیوں نہیں بتایا؟ نازلی نے ساری بات سننے کے بعد حیرت سے کہا، کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ آپ نے یہ سب کچھ مجھ سے کیوں چھپایا؟ اس کی صرف ایک وجہ تھی، ذوالفقار نے نرمی سے کہا، اور وہ یہ کہ دوسرے لوگوں کی طرح تم نے بھی اس بات کا پورا یقین کر لیا تھا کہ احتشام علی واقعی قصوروار تھا اور اس نے مریم سے خفیہ مراسم استوار کر رکھے تھے، جبکہ میں نے اس بیہودہ الزام پر آج تک یقین نہیں کیا۔ لیکن اگر آپ نے ساری بات مجھے اس طرح بتائی ہوتی جس طرح اب آپ بتا رہے ہیں تو میں کیوں نہ سمجھتی؟ نازلی نے شکایت کرتے ہوئے کہا، خیر اب میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے، اور خدا کے واسطے کسی کے سامنے اس کا ذکر زبان پر بھی نہ لانا، ہمیں اس سارے معاملے کو خفیہ رکھنا ہے۔ آپ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نازلی نے کہا، کیا میں خود اس بات کو نہیں سمجھتی؟ اقتدار احمد کا جواب آنے میں تقریباً 1 ماہ کا عرصہ لگ گیا۔ اس عرصے میں ذوالفقار احمد بہت بے چین رہا اور روزانہ اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ صالح عبدالکریم نے اسے سختی کے ساتھ منع کر دیا تھا کہ وہ اقتدار احمد سے فون پر کوئی بات نہ کرے
وہ خود بھی سمجھتا تھا کہ ایسا کرنا سود مند نہیں ہوگا، چنانچہ وہ خاموشی سے جواب کا انتظار کرتا رہا اور بالآخر جواب آ گیا۔ لفافہ کھولتے ہی اس میں سے ایک تصویر نکل کر ذوالفقار احمد کے ہاتھ میں آ گئی۔ یہ ایک نیگرو مرد اور ایک گوری رنگت کی عورت کی تصویر تھی، لیکن وہ گوری عورت امریکی یا یورپی نہیں معلوم ہوتی تھی۔ نیگرو کے مقابلے میں تو وہ یقیناً گوری تھی، لیکن وہ سفید نسل کی نہیں تھی، بلکہ اس کے خط و خال ایشیائی معلوم ہوتے تھے۔ تصویر سے عورت درمیانی عمر کی معلوم ہوتی تھی اور نیگرو مرد اس سے عمر میں کچھ زیادہ۔ وہ دونوں غالباً کسی پارک میں کھڑے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے اور کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ ذوالفقار احمد نے اس تصویر کی طرف دیکھا تو اس عورت کو دیکھ کر دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے وہ صحیح ہے۔ اس نے ماجدہ کو پہلی بار اس وقت دیکھا تھا جب وہ نوجوان تھی، اور تب سے آج تک، یعنی بڑھاپے کے زمانے تک، وہ برابر ماجدہ کو دیکھتا چلا آیا تھا۔ اس اجنبی عورت کی تصویر کو دیکھ کر اسے بالکل یوں لگ رہا تھا جیسے یہ ماجدہ کی برسوں پرانی تصویر ہو، اس وقت کی تصویر جبکہ ماجدہ ہنوز جوان تھی۔ تصویر کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد اس نے اسے پلٹ کر ایک طرف رکھ دیا اور لفافے میں موجود خط نکال کر پڑھنے لگا۔ اقتدار احمد نے لکھا تھا کہ اس نے مذکورہ عورت کے بارے میں جو معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک پرائیویٹ سراغ رساں ادارے کی خدمات حاصل کی تھیں، اور اس ادارے کے عملے نے اپنی بھاگ دوڑ اور محنت کے نتیجے میں جو کچھ معلومات حاصل کی وہ انہیں روانہ کر رہا ہے۔ نیز اس عورت اور اس کے شوہر کی ایک تصویر بھی بھیج رہا ہے جو ادارے نے بھی فراہم کی ہے۔ اقتدار کی بھیجی ہوئی معلومات کے مطابق ساجدہ ایک ایشیائی عورت تھی جس نے مصطفیٰ جوزف نامی ایک مسلمان امریکی نیگرو سے شادی کی تھی۔ ساجدہ کی عمر 41 سال تھی اور مصطفیٰ جوزف کی عمر 44 سال۔ ساجدہ امریکہ میں پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ ایک باقاعدہ امریکی شہری تھی۔ اس کے والدین کا کوئی پتہ نہیں تھا اور اسے اس کے دور کے بعض رشتہ داروں نے پالا تھا جن کا تعلق ہندوستان سے تھا، لیکن جو ایک طویل عرصے سے امریکہ میں رہ رہے تھے اور انہیں یہاں کی شہریت حاصل تھی۔ ان رشتہ داروں میں اب کوئی بھی زندہ نہیں تھا۔ ساجدہ امریکہ کس طرح پہنچی اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہو سکا تھا، لیکن اتنا ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ وہ پاکستان سے امریکہ پہنچی تھی اور اس وقت اس کی عمر تقریباً 5 سال ہونی چاہیے، کیونکہ امریکہ میں اس کے تعلیمی ریکارڈ سے یہی بات واضح ہوئی تھی۔ ساجدہ کی پرورش جن لوگوں نے کی وہ کوئی بہت زیادہ دولت مند لوگ نہیں تھے، بلکہ ڈلاس کے معیار زندگی کے لحاظ سے یہ غریب خاندان تھا۔ تاہم ان لوگوں نے ساجدہ کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دی، لیکن ساجدہ زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکی اور 10ویں جماعت کے بعد اس نے آگے نہیں پڑھا، بلکہ چھوٹی موٹی نوکریاں کرنے، سیر سپاٹوں اور تفریحات میں مصروف ہو گئی۔ آج سے 20 سال پہلے اس نے، جبکہ اس کی عمر 21 برس کی تھی، اس نے ایک امریکی مسلمان نیگرو سے شادی کر لی جس کا نام مصطفیٰ جوزف تھا۔ مصطفیٰ جوزف سیاہ فام نوجوانوں کی اس نسل سے تعلق رکھتا تھا جس کی نس نس میں سفید فام امریکیوں کے خلاف صرف نفرت کا زہر بھرا ہوا تھا اور جن کے سامنے کوئی تعمیری راہ نہیں تھی۔ یہ لوگ کوئی باقاعدہ کام کرنے کے بجائے آوارہ گردی، دنگا فساد، لڑائی جھگڑا وغیرہ کرتے رہتے تھے اور اسرت و تنگ دستی کی زندگی گزارتے تھے۔ شادی کے بعد ساجدہ جوزف کی زندگی کا جو نیا دور شروع ہوا وہ پرانے دور کے مقابلے میں کسی طرح بھی خوشگوار اور پرمسرت نہیں تھا۔ جوزف جم کر کوئی کام نہیں کرتا تھا، بس کبھی کبھی کوئی چھوٹا موٹا عارضی نوعیت کا کام کر لیتا تھا اور کچھ دنوں بعد یا تو اسے لاپرواہی اور ناقص کارکردگی کی بنا پر نکال دیا جاتا تھا یا وہ خود ہی کام چھوڑ کر بھاگ جاتا تھا۔ گھر کے زیادہ تر اخراجات کا بوجھ خود ساجدہ اٹھاتی تھی جو کسی اسٹور میں معمولی سی ملازم تھی۔ ذاتی دستاویزات میں ساجدہ کی ولدیت کے خانے میں
رانا ظہیر الدین کا نام لکھا ہوا تھا، لیکن یہ اس کے حقیقی باپ کا نام نہیں تھا۔ یہ اس شخص کا نام تھا جس نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر ماجدہ کی پرورش کی تھی اور اسے اپنی منہ بولی بیٹی بنایا تھا۔ ساجدہ کے حقیقی باپ کا کیا نام تھا، اس بارے میں خود ساجدہ بھی نہیں جانتی تھی، اور وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں کبھی کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ رپورٹ کے مطابق اس وقت ساجدہ اور جوزف بڑی معمولی قسم کی زندگی گزار رہے تھے۔ ساجدہ اور جوزف نے امریکہ کے اندر تو کئی سفر کیے تھے اور وہ دور دراز کے مقامات تک گئے تھے، لیکن ان دونوں میں سے کسی نے بھی بیرونی ممالک کا کوئی سفر نہیں کیا تھا۔ ان کے پاسپورٹوں پر ایسا کوئی اندراج موجود نہیں تھا۔ ساجدہ جوزف انگریزی کے علاوہ ہسپانوی زبان بھی بہت اچھی طرح جانتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ تھوڑی بہت واقفیت اس زبان سے بھی رکھتی ہے جو ہندوستان اور پاکستان میں عام طور سے بولی جاتی ہے اور جسے اردو یا ہندی کہتے ہیں۔ رپورٹ کے الفاظ تھے، لیکن وہ صرف بول چال کی حد تک اس زبان کو جانتی ہے، اسے لکھ پڑھ نہیں سکتی۔ ذوالفقار احمد نے اس رپورٹ کے ایک ایک لفظ کو غور سے پڑھا۔ اس کے بیٹے نے انگریزی میں ٹائپ شدہ یہ رپورٹ جو کی تو اسے بھجوا دی تھی۔ ذوالفقار احمد نے اسے ایک سے زائد بار پڑھا اور پھر تصویر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ ماجدہ کی تو کوئی بہن نہیں تھی، اس نے دل میں سوچا، اور اس تصویر کو دیکھ کر میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ماجدہ کی چھوٹی بہن کی تصویر ہے، لیکن وہ ماجدہ سے کافی چھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ یا خدا، یہ کیا چکر ہے؟ اس نے جلدی سے فون کا ریسیور اٹھایا اور صالحہ عبدالکریم کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اس روز صالحہ عبدالکریم کے دفتر میں ذوالفقار احمد تنہا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ اس کی بیوی نازلی بھی تھی۔ نازلی نے اصرار کیا تھا کہ وہ خود بھی اس خاتون وکیل کے پاس جائے گی اور اس سے ملاقات کرے گی۔ ذوالفقار احمد پہلے تو اس کے لیے راضی نہیں ہوا، لیکن پھر نازلی کے بہم اصرار پر اسے ساتھ لانے کو تیار ہو گیا۔ اس نے دونوں خواتین کا آپس میں تعارف کرانے کے بعد صالحہ عبدالکریم کو بتایا تھا کہ اتفاق سے اس کی بیوی کو ساری بات معلوم ہو گئی ہے اور اس نے رازداری کا وعدہ کیا ہے، اس لیے وہ اسے بھی ساتھ لے آیا ہے۔ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے تو اس کے لیے رازداری پہلی شرط ہے، صالحہ عبدالکریم نے کہا۔ جی ہاں وکیل صاحبہ، نازلی نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ میں نے اور میرے شوہر نے آج تک کوئی بات ایک دوسرے سے نہیں چھپائی، لیکن انہوں نے اس معاملے کو مجھ سے اس لیے چھپانے کی ضرورت محسوس کی تھی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ میرا رویہ غیر حقیقت پسندانہ ہے اور میں اس ساری بات کو سمجھ نہیں پا رہی ہوں، لیکن جب انہوں نے مجھ سے کھل کر بات کی تو میں نے ان کی رائے سے اتفاق کیا۔ بہت خوب، صالحہ عبدالکریم نے مسکرا کر کہا، اور پھر وہ ذوالفقار احمد سے مخاطب ہوئی۔ ہاں تو جناب، کیا رپورٹ آئی ہے ساجدہ جوزف نامی اس عورت کے بارے میں؟ رپورٹ پڑھنے سے پہلے میں آپ کو اس کی تصویر دکھانا چاہتا ہوں، ذوالفقار احمد نے کہا، اور ساجدہ اور جوزف کی تصویر جیب سے نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ رپورٹ کے مطابق ساجدہ کی عمر اس وقت 41 سال کی ہے۔ آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیے اور جو بات آپ کو نہیں معلوم ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ہو بہو ماجدہ بیگم کی شکل ہے۔ ماجدہ جب 41 سال کی تھی تو بالکل ایسی ہی تھی۔ میں تو ماجدہ کو اس کی نوجوانی کے زمانے سے دیکھتا چلا آیا ہوں۔ صالحہ عبدالکریم کافی دیر تک خاموشی کے ساتھ تصویر کو غور سے دیکھتی رہی۔ اس کے ماتھے کی لکیریں زیادہ گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ آپ کا کیا خیال ہے نازلی بیگم؟ اس نے ذوالفقار احمد کی بیوی سے پوچھا، کیا واقعی اس تصویر میں اور ماجدہ بیگم میں کوئی شباہت موجود ہے یا یہ محض آپ کے میاں کا خیال ہے؟ جی نہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، نازلی نے کہا۔ احتشام بھائی مرحوم اور ماجدہ بیگم کی شادی کے کوئی سال بھر بعد میری اور ذوالفقار صاحب کی شادی ہوئی تھی، اور تب سے اب تک میں ماجدہ بیگم کو دیکھتی چلی آ رہی ہوں، اور یہ عورت بالکل ماجدہ بیگم کی چھوٹی بہن معلوم ہوتی ہے۔ اور آپ ذرا ناموں کی مشابہت پر بھی غور کیجیے، ماجدہ اور ساجدہ دونوں بہنیں معلوم ہوتی ہیں، بالکل سگی بہنیں۔ لیکن جیسا کہ ذوالفقار احمد مجھے پہلے بتا چکے ہیں، ماجدہ تو اپنے ماں باپ کی واحد بیٹی تھی، صالحہ عبدالکریم نے کہا۔ اس کا صرف ایک بھائی تھا جو مر گیا تھا، پھر ساجدہ اس کی بہن کس طرح ہو سکتی ہے؟
ماجدہ کے چچا اور چچی نے بھی شادی کے موقع پر ہم لوگوں کو یہی بتایا تھا کہ ماجدہ کا کوئی اور بھائی بہن نہیں ہے، ذوالفقار احمد نے کہا۔ لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے کسی نامعلوم مصلحت کی بنا پر ماجدہ کی بہن ساجدہ کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا، بلکہ اس کے وجود تک کو ہم سے پوشیدہ رکھا۔ لیکن ماجدہ کو اپنی بہن ساجدہ کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر دینے کا فیصلہ کیا، اور اس تمام عرصے کے دوران اس نے اپنے شوہر تک کو اپنی بہن کے وجود سے آگاہ نہیں کیا۔ لائیے وہ رپورٹ تو دکھائیے، صالح عبدالکریم نے ان دونوں کی رائے پر کوئی تبصرہ کیے بغیر کہا۔ ذوالفقار احمد نے رپورٹ نکال کر اس کے سامنے رکھ دی اور صالح عبدالکریم اس کو بغور پڑھنے لگی۔ نازلی اور ذوالفقار احمد خاموش بیٹھے رہے۔ رپورٹ اگرچہ زیادہ طویل نہیں تھی، لیکن صالح عبدالکریم نے اس کے پڑھنے میں کافی وقت لے لیا۔ غالباً وہ ایک بار اسے پڑھنے کے بعد دوبارہ پڑھ رہی تھی، یا شاید اس کے مندرجات پر بڑی گہرائی کے ساتھ غور کر رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد اس نے اس کاغذ کو واپس میز پر رکھ دیا اور ایک پیڈ اور قلم اٹھا لیا۔ آپ کے خیال میں اس وقت اندازاً ماجدہ کی عمر کتنی ہوگی؟ اس نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اندازاً نہیں، میں آپ کو یقین کے ساتھ بتا سکتی ہوں، نازلی بولی۔ ان کی عمر اس وقت 66 برس کی ہے۔ میں نے ایک بار اتفاق سے ان کے قومی شناختی کارڈ کی کاپی دیکھ لی تھی، جس پر ان کا سن پیدائش درج تھا، اور اس نے وہ سن پیدائش بھی بتا دیا۔ صالح عبدالکریم نے آہستہ سے گردن ہلائی اور کاغذ قلم سے کچھ لکھنے لگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کچھ حساب لگا رہی ہو۔ آپ لوگ غالباً یہ بھی بتا سکیں گے کہ ماجدہ بیگم اور احتشام علی مرحوم کی شادی کس سن میں ہوئی تھی؟ صالح عبدالکریم نے قلم روک کر پوچھا۔ بالکل بتا سکتے ہیں، نازلی نے بولنے میں پہل کی۔ ہماری شادی سے 1 سال پہلے، اور کوئی بھی شخص اپنی شادی کی تاریخ کو نہیں بھول سکتا۔ اور اس نے ہنستے ہوئے صالح عبدالکریم کو سن بتا دیا۔ اس نے فوراً کاغذ پر نوٹ کر لیا۔ کچھ دیر تک وہ مزید حساب لگاتی رہی، اور پھر ان دونوں کی طرف گہری نظروں سے دیکھ کر بولی، تو ماجدہ بیگم نے اپنی ساری جائیداد اپنی بیٹی ساجدہ کے نام کر دی ہے۔ بہت خوب۔ کیا؟ ذوالفقار احمد اور نازلی دونوں بیک وقت چونک کر بولے۔ حیرت کے عالم میں ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ جی ہاں، صالح عبدالکریم نے بڑے پرسکون انداز میں کہا۔ ساجدہ جوزف ماجدہ کی بہن نہیں ہے، وہ اس کی بیٹی ہے۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نازلی نے جلدی جلدی تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ ماجدہ کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی تھی اور ضرور ہوئی تھی، صالح عبدالکریم نے اسی طرح مطمئن انداز میں کہا۔ لیکن احتشام علی مرحوم کے ساتھ اس کی شادی سے تقریباً 2 سال پہلے اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا، اور وہ بیٹی ساجدہ ہے۔ اب تو کمال کر رہی ہیں وکیل صاحبہ، ذوالفقار احمد نے سخت سراسیمگی کے عالم میں کہا۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ ماجدہ کی بیٹی ہے؟ بڑی سیدھی سی بات ہے ذوالفقار صاحب، صالحہ نے آہستہ سے مسکرا کر کہا۔ آپ لوگوں نے جو تاریخیں مجھے بتائی ہیں، ان کے لحاظ سے شادی کے وقت ماجدہ کی عمر 27 سال کی تھی، اور اسے لاہور سے کراچی آئے ہوئے تقریباً 1 سال کا عرصہ گزرا تھا۔ گویا بات یوں بنی کہ جب وہ کراچی آئی تو اس وقت اس کی عمر کم و بیش 26 سال کی تھی، اور جیسا کہ ذوالفقار صاحب نے مجھے بتایا تھا، ماجدہ اپنے ماں باپ کے انتقال کے 3 سال بعد کراچی آئی تھی۔ گویا جب اس کے والدین کا انتقال ہوا تو وہ 23 سال کی تھی، اور اس لحاظ سے اس کے والدین کے انتقال کو 43 سال کا عرصہ ہوتا ہے، اور رپورٹ کے مطابق ساجدہ کی عمر اس وقت 41 سال کی ہے۔ تو کیا وہ اپنے والدین کی موت کے 2 سال بعد پیدا ہوئی تھی؟ صالح عبدالکریم نے ان دونوں کو گہری نظروں سے دیکھا۔ ذوالفقار احمد اور نازلی کی زبانیں جیسے گنگ ہو کر رہ گئی تھیں۔ وہ دونوں تصویر حیرت بنے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے، اور اگر ماہ و سال کے اس حساب میں کہیں کوئی گڑبڑ ہو بھی سکتی ہے تو، صالح عبدالکریم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، کیونکہ اکثر اوقات لوگ اپنی صحیح تاریخ پیدائش کو چھپا بھی لیتے ہیں، تو بھی یہ بات صاف ظاہر ہے کہ ماجدہ کی اگر کوئی بہن ہوتی تو اسے اس کو چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس رپورٹ کے مطابق ساجدہ
کم و بیش 5 سال کی عمر سے امریکہ میں رہ رہی ہے، یعنی وہ اس وقت امریکہ پہنچی تھی جب ماجدہ کے والدین کے انتقال کو ایک عرصہ گزر گیا تھا۔ اگر ماجدہ کی طرح ساجدہ بھی انہی والدین کی اولاد ہوتی تو جس طرح بعض رشتہ داروں نے ماجدہ کو سہارا دیا، اسی طرح وہ ساجدہ کو بھی سہارا دے سکتے تھے، لیکن ساجدہ کو یہاں نہیں رکھا گیا، اسے کسی طرح سے باہر بھیج دیا گیا، اور ماجدہ کی زبان سے یا ماجدہ کے چچا چچی مرحوم کی زبان سے کبھی بھی ایک بار بھی کسی نے بھی ساجدہ کا نام نہیں سنا۔ کیوں؟ صالح عبدالکریم نے ان دونوں کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ کی باتیں کمال ہے، نازلی نے حیرت کے عالم میں کہا۔ آپ واقعی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ساجدہ ماجدہ کی بہن نہیں ہو سکتی، واقعی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی موجودہ عمر کے لحاظ سے تو ماجدہ کے والدین ساجدہ کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، مگر وہ اس کی بیٹی؟ ایک دم اس نے نظریں جھکا لیں اور زمین کی طرف دیکھنے لگی۔ وکیل صاحبہ، کیا آپ کے خیال میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساجدہ ماجدہ کی کوئی کزن وغیرہ ہو، کوئی اور رشتہ دار؟ اپنے اس سوال کا جواب مجھ سے بہتر طور پر آپ خود دے سکتے ہیں، صالح عبدالکریم نے کہا۔ آپ ماجدہ کو اس کی نوجوانی کے زمانے سے جانتے ہیں، کیا اس دوران آپ نے اس کی کسی کزن کے بارے میں سنا یا دیکھا؟ اگر کوئی کزن ہوتی تو اس کو اس پراسرار انداز میں چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ کزن کا ہونا کوئی جرم تو نہیں ہے، چھپایا تو صرف جرم کو چاہتا ہے ذوالفقار صاحب۔ تو آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ ساجدہ ماجدہ کی بیٹی ہے اور صرف بیٹی ہے؟ صالح عبدالکریم نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو احتشام علی مرحوم سے پہلے بھی ماجدہ کی کوئی شادی ہوئی تھی جو کسی طرح ختم ہو گئی اور اس بات کو باوجہ خفیہ رکھا گیا، اور یا پھر یہ کہ ساجدہ ماجدہ کی ناجائز اولاد ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان دونوں کے درمیان صرف ماں اور بیٹی کا رشتہ ہے، سگی ماں بیٹی کا رشتہ، اور ماجدہ نے آج تک اس رشتے کو ساری دنیا سے پوشیدہ رکھا ہے۔ اور اب محترم ذوالفقار صاحب، سارا معاملہ بالکل صاف ہو جاتا ہے، صالح عبدالکریم نے کہا۔ بات یوں واضح ہوتی ہے کہ ماجدہ اپنی بیٹی ساجدہ کو، جسے اس نے زندگی بھر اپنی شفقتوں اور محبتوں سے محروم رکھا، اپنی ساری جائیداد اور دولت کا وارث بنا کر ان محرومیوں کی تلافی کرنا چاہتی ہے جن کا شکار ساجدہ زندگی بھر رہی ہے، اور اس معاملے کے کئی پہلو سامنے آتے ہیں۔ نازلی اور ذوالفقار احمد بڑی توجہ کے ساتھ اس جادوگرنی کی باتیں سن رہے تھے۔ نازلی کو یہ عورت واقعی کسی جادوگرنی کی طرح معلوم ہو رہی تھی۔ اسے سخت حیرت تھی کہ جس بات کی جانب اس کا اور اس کے شوہر کا دماغ بالکل نہیں پہنچا تھا، اس کو اس عورت نے محض چند لمحوں کے اندر دریافت کر لیا تھا۔ نظریاتی طور پر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ احتشام اور مریم کے قتل میں ماجدہ کا پورا ہاتھ ہے، صالح عبدالکریم نے کہا۔ ماجدہ اپنی بیٹی ساجدہ کو اس ساری دولت اور جائیداد کا وارث بنانا چاہتی تھی، لیکن احتشام علی کی زندگی میں اس کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ ایک بیٹی کی ماں بھی ہے، اور احتشام علی ساجدہ کے وجود سے بالکل بے خبر تھا۔ ساجدہ کو وارث بنانے کی صرف ایک ہی صورت ہو سکتی تھی، اور وہ یہ کہ احتشام علی کو ختم کر دیا جائے اور ماجدہ زندہ رہے۔ احتشام علی کی موت کے بعد وہ اس کی ساری دولت اور جائیداد کی خود وارث بنے، اور اس کے بعد یہ سب کچھ اپنی بیٹی ساجدہ کو منتقل کر دے۔ آپ کا یہ تجزیہ تو بالکل صحیح ہے وکیل صاحبہ، کہ موجودہ حالات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ احتشام علی کی موت سے جس شخص کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے وہ ہے ماجدہ، ساجدہ کی بیٹی، ذوالفقار احمد نے کہا۔ لیکن ایک سوال پھر بھی باقی رہتا ہے، اور وہ ہے کہ جب احتشام علی خود ہی کچھ دنوں کے بعد اپنی طبعی موت مر جانے والا تھا تو پھر ماجدہ نے اسے ہلاک کروانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ وہ چند ماہ تک انتظار بھی کر سکتی تھی، اور احتشام علی کی طبعی موت کے بعد بھی یہ سب کچھ کر سکتی تھی جو اس نے یہ سب کیا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، صالح عبدالکریم نے کہا۔ یہ سوال قطعی طور پر میرے ذہن میں بھی موجود ہے، اور یہ ایک بہت اہم سوال ہے
فی الحال میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے اہم ترین سوالوں کا جواب تلاش کر لیا ہے، اسی طرح اس سوال کا بھی جواب تلاش کر لیں گے۔ اس کا مطلب ہے گویا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی وجہ موجود تھی جس کی بنا پر ماجدہ اپنے شوہر احتشام علی کی طبعی موت کا انتظار نہیں کر سکتی تھی اور اسے اس سے پہلے ہی وہ دنیا سے روانہ کر دینا چاہتی تھی۔ نازلی نے کہا۔ جی ہاں، صالح عبد الکریم نے جواب دیا، کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ضرور موجود تھی اور وہ بہت ٹھوس وجہ ہونی چاہیے۔ تو کیا اس مرحلے پر ہم ماجدہ بیگم کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کر سکتے ہیں؟ ذوالفقار احمد نے پوچھا۔ فی الحال تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، صالح عبد الکریم نے جواب دیا۔ ہم ماجدہ بیگم کے خلاف کیا ثبوت پیش کریں گے؟ یہی کہ اس نے اپنی ساری جائیداد ساجدہ نامی ایک عورت کے نام کر دی۔ تو پھر یہ تو کوئی جرم نہیں ہے۔ ایک شخص کو اپنی ملکیت پر قانونی حق ہوتا ہے، وہ اسے کسی کو بھی گفٹ کر سکتا ہے یا اپنا وارث بنا سکتا ہے۔ رہا یہ سوال کہ ساجدہ ماجدہ کی جائز یا ناجائز بیٹی ہے، تو اس کا ہمارے پاس کیا ثبوت ہے؟ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ آیا ساجدہ ماجدہ کو اپنی ماں کے طور پر جانتی اور اسے تسلیم بھی کرتی ہے یا نہیں۔ ماجدہ تو اسے بے شک خوب جانتی ہے اور اس کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے، لیکن کیا وہ از خود اس کا اقرار کرے گی؟ لیکن وہ تو شکل سے ہی اس کی بیٹی معلوم ہوتی ہے، نازلی نے کہا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا مسز ذوالفقار احمد، صالح عبد الکریم نے ہنس کر کہا۔ عدالت کے معاملات بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ عدالت تو صرف اس چیز کو تسلیم کرتی ہے جس کی حمایت میں ٹھوس ثبوت، دلائل اور شہادتیں موجود ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں نظریاتی طور پر اس نتیجے پر پہنچ چکی ہوں کہ ساجدہ لازماً ماجدہ کی بیٹی ہے، لیکن میں اسے ثابت کس طرح کروں گی؟ اگر ماجدہ عدالت میں سے انکار کر دے تو ہم اسے اعتراف حقیقت پر مجبور تو نہیں کر سکتے۔ ہمیں ابھی اس کیس پر اور زیادہ محنت کرنی ہوگی۔ شکور کی گرفتاری اگر عمل میں آ جائے تو بہت سی باتیں معلوم ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ شکور گرفتار ہو سکے گا یا نہیں؟ ہمیں اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہوگا کہ ماجدہ احتشام علی کی طبعی موت کا انتظار کیوں نہیں کر سکتی تھی اور اس نے احتشام علی کے قتل کی سازش کیوں کی، اور پھر یہ کہ سازش کس طرح کی گئی، مریم اور شکور کو اس میں کس طرح ملوث کیا گیا۔ یہ سارے جواب طلب سوالات ہیں۔ تو پھر ان کے جوابات کیسے ملیں گے؟ نازلی نے بڑی سادگی سے پوچھا۔ ان کے جوابات کہیں لکھے ہوئے تیار نہیں رکھے ہیں، صالح عبد الکریم نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ جوابات حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا پڑے گا، یہ تو میں خود بھی ابھی نہیں جانتی ہوں۔ اس بارے میں ہمیں بھی کوئی علم نہیں ہے کہ گزشتہ طویل عرصے کے دوران ماجدہ نے ساجدہ سے کوئی رابطہ قائم کیا یا نہیں، ذوالفقار احمد نے کہا۔ تاہم یہ بات تو بے شک کہی جا سکتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی۔ ایک بات تو بتائیے، صالح عبد الکریم نے کہا، کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس کا تعلق لاہور سے ہو، یعنی اس شہر سے جہاں ماجدہ رہتی تھی، اور وہ ماجدہ اور اس کے گھر والوں کے بارے میں کچھ جانتا ہو، خواہ وہ شخص یہاں کراچی میں موجود ہو یا لاہور میں یا کہیں اور؟ نہیں جناب، ذوالفقار احمد نے کہا، ہم لوگ کسی ایسے شخص کو نہیں جانتے۔ احتشام سے شادی ہونے کے بعد ماجدہ کبھی دوبارہ لاہور گئی یا نہیں، مجھے اس کے بارے میں ٹھیک سے یاد نہیں ہے۔ بہت پرانی بات ہو چکی ہے اور نہ کوئی وہاں سے اس سے ملنے کے لیے آیا، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماجدہ کی شادی کے موقع پر لاہور سے شرکت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ ماجدہ لاہور میں کہاں رہتی تھی، اس کا گھر وغیرہ کہاں تھا، صالح عبد الکریم نے پوچھا۔ جی نہیں، ذوالفقار احمد نے جواب دیا، اس کے بارے میں نہ تو مجھے کچھ معلوم ہے اور نہ کبھی میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی۔ بات یہ ہے وکیل صاحبہ کہ احتشام علی کے ساتھ شادی ہو جانے کے بعد ماجدہ اپنی پچھلی زندگی سے جیسے لا تعلق ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو نئی زندگی کے سحر میں گم کر دیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ شادی کے بعد ایک بار بھی لاہور نہیں گئی، یا اگر ابتدا کے چند برسوں میں کبھی گئی ہو تو مجھے یاد نہیں۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماضی سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی، نازلی نے جلدی سے کہا۔ آخر اس کی سہیلیاں
ملنے ملانے والے، والدین کے دوست احباب کوئی تو ہوں گے لاہور میں، اس نے سب سے ہی قطع تعلق کر لیا۔ جب اس کے والدین ہی وہاں نہ رہے تو وہ کس کے پاس وہاں جاتی؟ صالح عبدالکریم نے کہا۔ اور جہاں تک اس کی بیٹی کا تعلق ہے تو اسے تو اس نے اپنے آپ سے الگ ہی کر دیا تھا۔ بہرحال ذوالفقار صاحب، آپ اس بارے میں سوچئے، ذہن پر زور ڈالیے، کوشش کیجئے۔ اگر آپ کو کسی ایسے شخص کی یاد آ جائے جو ماجدہ اور اس کے خاندان کو لاہور سے جانتا ہو تو ایسے شخص ہمارے لیے بڑا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اس بات کو کئی ہفتے گزر گئے۔ ذوالفقار احمد نے اپنے طور پر بہت کوشش کی۔ ایک بار وہ خود بھی ماجدہ سے ملنے کے لیے اس کے گھر گیا، لیکن ماجدہ نے بدستور سرد مہری کا رویہ اختیار کیا، جسے ذوالفقار احمد نے برداشت کیا اور کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلا آیا۔ ماجدہ کے اس رویے کی بنا پر وہ اسے گھما پھرا کر کوئی سوال پوچھ کر اس کے دل میں اپنی طرف سے کوئی شبہ پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں کچھ معلوم نہیں کر سکا، ذوالفقار احمد نے صالح عبدالکریم کے سامنے اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ میں کسی بھی ایسے شخص کو یاد یا تلاش نہیں کر سکا جو ماجدہ اور اس کے خاندان کو لاہور سے جانتا ہو۔ ماجدہ کو کراچی میں رہتے ہوئے تقریباً 40 سال ہو چکے ہیں، اور میں تو پہلے بھی ماجدہ کے مرحوم چچا اور چچی کے علاوہ اور کسی کو نہیں جانتا تھا۔ صرف ماجدہ ہی اپنی ماضی کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے۔ نازلین نے بے وقوفوں کی سی بات کی، اور ظاہر ہے کہ وہ خود کیوں سب کچھ بتائے گی؟ وہ تو نہیں بتائے گی، لیکن ہم معلوم کریں گے، صالح عبدالکریم نے ہنستے ہوئے کہا۔ لوگ اپنی کوتاہیوں کے بارے میں خود نہیں بتاتے، دوسرے ان کے بارے میں پتہ لگاتے ہیں۔ میں 2-1 روز میں لاہور جا رہی ہوں۔ آپ؟ ذوالفقار نے حیرت سے کہا۔ مگر آپ لاہور جا کر کیا کریں گی؟ آپ کیا معلوم کر سکتی ہیں؟ بہت کچھ، صالح عبدالکریم نے مسکرا کر کہا۔ اتنا تو آپ نے مجھے بتایا ہی ہے کہ ماجدہ کے باپ کا نام محسن علی تھا اور وہ کوئی سرکاری افسر تھے، اور وہ اور ان کی بیوی دونوں کسی حادثے میں ہلاک ہوئے تھے، ٹریفک کے حادثے میں۔ ذوالفقار احمد نے جلدی سے کہا۔ یہ بات ماجدہ نے خود بتائی تھی، اور یہ واقعہ سے کوئی 43 سال پہلے پیش آیا تھا، صالح عبدالکریم نے کہا۔ اس کا کہیں نہ کہیں ریکارڈ موجود ہوگا، اور میں اپنے دوستوں کی مدد سے ایسے کسی نہ کسی شخص کو ضرور تلاش کر لوں گی جو ماجدہ اور اس کے خاندانی حالات کے بارے میں کچھ بتا سکے۔ کیا لاہور میں آپ کے کوئی عزیز و اقارب؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ذوالفقار احمد صاحب، صالح عبدالکریم نے کہا۔ میں 20 مقدمات کی پیروی کے لیے لاہور جا چکی ہوں اور اکثر جاتی رہتی ہوں۔ وہاں کے بہت سے وکیلوں سے میرے گہرے مراسم ہیں، وہ لوگ میری مدد کریں گے۔ میں لاہور کے کون سے ہوٹل میں آپ کے لیے کمرہ بک کرواؤں؟ ذوالفقار احمد نے فوراً پوچھا، اور اس کے جواب میں صالح عبدالکریم نے مسکراتے ہوئے کہا، کسی بھی ہوٹل میں نہیں۔ میں ہوٹل میں نہیں ٹھہروں گی۔ جانے سے پہلے میں اپنے کسی بھی وکیل دوست کو فون کر دوں گی، وہ ایئرپورٹ پر مجھے لینے بھی آ جائے گا اور میرے قیام کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ آپ کو اس سلسلے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں جلد از جلد واپس آنے کی کوشش کروں گی۔ صالح عبدالکریم نے لاہور میں 1 ہفتہ قیام کیا، اور جب وہ واپس آئی تو اس نے فون کر کے ذوالفقار احمد کو ملاقات کے لیے بلایا۔ ذوالفقار احمد کے ساتھ نازلی بھی آئی۔ کہیے وکیل صاحبہ، آپ کا مشن کس حد تک کامیاب رہا؟ ذوالفقار احمد نے پوچھا۔ صرف جزوی حد تک، صالحہ نے جواب دیا، تاہم میں کچھ اہم معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ میں نے اپنے دوستوں کی مدد سے وہاں ایک ایسے شخص کو تلاش کر لیا جو ماجدہ کے والد محسن علی کے دفتر میں ان کے ماتحت کے طور پر کام کرتا تھا۔ اس وقت وہ تقریباً 70 برس کا بوڑھا ہے۔ اس شخص نے بتایا کہ محسن علی مرحوم کا ماتحت ہونے کے باعث وہ اکثر ان کے گھر بھی جایا کرتا تھا اور بعض نجی نوعیت کے کام بھی کیا کرتا تھا۔ اس کے بیان کے مطابق محسن علی مرحوم کی صرف ایک بیٹی تھی جس کا نام ماجدہ تھا، اور اپنے والدین کی حادثاتی موت کے بعد ماجدہ تقریباً 2 سال تک لاہور میں رہی، اور اس کے بعد وہ کراچی چلی گئی۔ اور اس 2 سال کے عرصے میں کیا ماجدہ کی شادی ہوئی تھی؟ نازلی نے پوچھا۔ جی نہیں، صالح عبدالکریم نے کہا۔ اس شخص کے کہنے کے مطابق جب ماجدہ لاہور سے کراچی گئی ہے تو اس وقت تک وہ غیر شادی شدہ تھی۔ ہاں، بعد میں ہی سننے میں آیا کہ کراچی میں اس کی شادی ہو گئی ہے۔ پھر تو یہ کوئی نہیں بتا سکتا،
کہ ساجدہ کا باپ کون ہے؟ نازلی نے آہستہ سے کہا، اور ماجدہ اپنے اس گناہ کو دنیا والوں کی نظروں سے چھپاتی رہی ہے، لعنت ہو۔ نہیں مسز ذوالفقار احمد، صالح عبدالکریم نے سختی کے ساتھ کہا، لعنت ملامت مت کیجیے۔ آپ کو کیا معلوم کہ اس کے ساتھ کیا حادثات پیش آیا؟ ہمارا معاشرہ بدقسمتی سے ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں ہر اعتبار سے بالادستی صرف مرد کو حاصل ہے اور عورت ہمیشہ خسارے میں رہتی ہے۔ یہ معاشرہ مرد کو ہر طرح سے کھل کھیلنے اور ہر قسم کی بددیانتی اور بدعنوانی میں ملوث ہونے کی پوری اجازت دیتا ہے، لیکن عورت کے کسی قصور کو معاف نہیں کرتا۔ عورت کو اپنی ایک معمولی سی لمحاتی غلطی کا خمیازہ بعض اوقات ساری زندگی بھگتنا پڑتا ہے، اور وہ مرتے دم تک ایک خوفناک ذہنی عذاب کا شکار رہتی ہے۔ ایسا ہی کچھ ماجدہ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، جس کا ظاہر ہے کہ وہ کسی کے سامنے اعتراف نہیں کر سکتی۔ شادی سے پہلے اس نے ایک ایسی بچی کو جنم دیا جس کے باپ کے ساتھ اس کی باقاعدہ شادی نہیں ہوئی تھی، اور پھر وہ اس بچی کو خود سے دور رکھتے ہوئے اسے چھوڑ دینے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ اگر وہ اس بچی کو اپنا لیتی تو ہمارا معاشرہ اس پر آبرو منتانہ زندگی کے تمام دروازے بند کر دیتا۔ یہ معاشرتی جبر ہی تو ہے جس کی بنا پر ماجدہ کو اپنی بیٹی کو خود سے الگ کر دینا پڑا، اور اب اتنے عرصے کے بعد اس کے دل میں اس کے لیے اتنی زیادہ چاہت پیدا ہو گئی۔ نازلی نے سوالیہ انداز میں کہا، آپ یہ کس طرح کہہ سکتی ہیں کہ یہ چاہت اچانک پیدا ہو گئی؟ صالح عبدالکریم نے کہا، چاہت تو اس کے دل میں ہمیشہ موجود رہی ہوگی، یہ الگ بات ہے کہ وہ اندر ہی اندر سلگتی رہی ہوگی اور اسے کبھی باہر آ کر اپنا مظاہرہ کرنے کا موقع نہیں ملا، اور پھر ایک خاص وقت میں یہ چاہت، یہ اذیت ماجدہ کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی۔ ذرا سوچئے، اسے کسی نہ کسی طور پر اپنی بیٹی کے حالات کا علم تو تھا ہی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی بیٹی، جس نے ایک نکمے نیگرو سے شادی کر رکھی ہے، ہزاروں میل دور ایک دوسرے ملک میں اسرت و تنگ دستی کی زندگی گزار رہی ہے، جبکہ وہ یہاں خود کروڑوں میں کھیل رہی ہے، اور زندگی کی کوئی ایسی راحت، کوئی ایسا عشق نہیں ہے جو اسے حاصل نہ ہو۔ تو کیا اس کا دل خون کے آنسو نہیں روتا ہوگا؟ وہ چاہنے کے باوجود اپنی بیٹی کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی، اور پھر اس نے یہ چاہا کہ ایک ہی بار اس کی بھرپور مدد کر کے اپنی ساری زندگی کی کوتاہیوں کا ازالہ کر دے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اپنی بیٹی کو آرام و سکون بہم پہنچانے کی غرض سے اس نے جو طریقہ اختیار کیا وہ انصاف اور انسانیت کے تقاضوں کے یکسر منافی ہے، اور اس کے لیے وہ بلا شبہ سزا کی مستحق ہے، بشرطے کہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ وہ احتشام علی کے قتل میں ملوث ہے، ذوالفقار احمد نے آہستہ سے کہا، جس کا فی الحال ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، صالح عبدالکریم نے کہا، مگر ہم کوشش جاری رکھیں گے۔ نازلی اور ذوالفقار احمد کے رخصت ہو جانے کے بعد صالحہ عبدالکریم بہت دیر تک گہری سوچ میں ڈوبی رہی۔ اس اعصاب شکن کیس نے اس کے سارے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ لاہور میں اس نے بہت مصروف وقت گزارا تھا، اور سارا دن اپنے وکیل دوستوں کے ساتھ ایک آفس سے دوسرے آفس میں، ایک گھر سے دوسرے گھر میں ماری پھرتی رہی تھی۔ اس نے اپنے وکیل دوستوں کی اپنی اس تفتیش کا اصل مقصد بتانے سے قطعی گریز کیا تھا، اور صرف یہ کہا تھا کہ وہ ایک مقدمے کی تیاری کے لیے ضروری مواد جمع کرنا چاہتی ہے۔ صالح عبدالکریم کے وکیل دوستوں کو بھی یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ وہ وقت سے پہلے اپنے کسی راز کا انکشاف نہیں کرتی، اس لیے انہوں نے بھی اصل بات جاننے پر اصرار نہیں کیا تھا۔ کئی دن کی پیہم بھاگ دوڑ کے نتیجے میں وہ لوگ ماجدہ کے مرحوم والد محسن علی کے بارے میں جاننے میں کامیاب ہو گئے تھے، جو تقسیم ہند سے پہلے سے پنجاب کے محکمہ مال میں ایک اچھی پوزیشن پر فائز تھا، اور صالح عبدالکریم نے اس کے بارے میں اچھی طرح چھان بین کرنے کے بعد یہ بات معلوم کر لی تھی کہ محسن علی کے گھر میں صرف 2 اولادیں پیدا ہوئیں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ بیٹی کا نام ماجدہ تھا اور وہ زندہ رہی، جبکہ بیٹا بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ محسن علی کے سال خوردہ ایک ماتحت نے بھی، جو بڑی تلاش و جستجو کے بعد اتفاق سے ہی مل سکا تھا،
ان ساری باتوں کی تصدیق کی، لیکن صالحہ عبدالکریم اس کے علاوہ اور کچھ نہ معلوم کر سکی۔ وہ یہ جاننے کی خواہاں تھی کہ ساجدہ کا باپ کون ہے، لیکن یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب اسے نہ تو مل سکتا تھا اور نہ ملا۔ صرف ماجدہ ہی بتا سکتی تھی کہ ساجدہ کا باپ کون ہے۔ اس دوران نہ تو شکور کی گرفتاری عمل میں آئی اور نہ ہی اس دوہرے قتل کے سلسلے میں پولیس کی تفتیش کچھ آگے بڑھ سکی۔ پولیس والوں کی دلچسپی بھی اس کیس میں سے اب کم ہوتی جا رہی تھی اور اب مزید کسی کارروائی کا سارا دار و مدار شکور کی گرفتاری پر تھا۔ صالحہ عبدالکریم ہر جگہ ہاتھ پیر مار کر تھک چکی تھی۔ اسے اس سوال کا جواب چاہیے تھا کہ ماجدہ اپنے شوہر کی طبعی موت کا انتظار کیوں نہیں کر سکی اور اس نے اسے قتل کیوں کروایا، اور یہ کہ اس دوہرے قتل کی تنظیم کس طرح کی گئی۔ وہ اگر چاہتی تو ماجدہ کو اس مرحلے پر بھی گھسیٹ کر عدالت میں لا سکتی تھی اور اس پر یہ الزام لگا سکتی تھی کہ اس نے اپنی ناجائز اولاد کو اپنا وارث بنانے کی غرض سے، جس کے وجود سے اس نے اپنے مرحوم شوہر کو ہمیشہ لا علم رکھا تھا، اپنے شوہر کے قتل کی سازش کی۔ لیکن صالحہ عبدالکریم کے لیے عدالت میں یہ سب کچھ ثابت کرنا آسان نہیں تھا۔ اس کے پاس اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا کہ اس قتل میں ماجدہ کسی طرح بھی ملوث ہے، اور اس کے علاوہ صالحہ عبدالکریم یہ نہیں چاہتی تھی کہ ماجدہ کے سلسلے میں اصل حقائق جانے بغیر اس پر کنواری ماں ہونے کا الزام لگا کر اسے بھری عدالت میں رسوا کرے۔ آخر کئی ہفتوں کی تھکا دینے والی اور ناکام جدوجہد کے بعد صالحہ عبدالکریم نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ اب ان نفسیاتی حربوں سے کام لینا چاہتی تھی جو اس نے اس سے پہلے بھی کئی ایسے مجرموں کے سلسلے میں استعمال کیے تھے جو عادی مجرم نہیں تھے اور کسی خاص وجہ سے ایک جرم کا ارتکاب کر بیٹھے تھے اور پھر اسے چھپا نہیں سکے تھے۔ میرے پاس اب یہی آخری طریقہ رہ گیا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ اگر میں اس عورت کو عدالت تک گھسیٹ کر نہ بھی لا سکی تو بھی میں سلجھے ہوئے معمے کے حل کے قریب ضرور پہنچ جاؤں گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میں کچھ اہم شہادتیں اکٹھی کر سکوں۔ رات کے تقریباً 9 بجے تھے اور ماجدہ احتشام علی کھانا کھانے کے بعد ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوئی خبرنامہ دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ مریم اور شکور کے بعد ماجدہ نے اپنے گھر میں 2 نئے ملازم رکھ لیے تھے۔ دونوں ادھیڑ عمر کے تھے اور اس کے دفتر میں کام کرنے والے قابل اعتماد چوکیداروں چپراسیوں کے رشتہ دار تھے۔ انہی کی ضمانت اور سفارش پر ماجدہ نے انہیں اپنے گھر میں ملازم رکھ لیا تھا۔ ان میں سے ایک کھانا وغیرہ پکاتا تھا اور دوسرا گھر کے دیگر کام کرتا تھا۔ انہی میں سے کسی ایک نے فون اٹھایا اور پھر ماجدہ کے پاس پہنچ کر مؤدب انداز میں کہا، بیگم صاحبہ آپ کا فون ہے۔ ظاہر ہے کہ میرا ہی فون ہوگا، ماجدہ نے مسکرا کر کہا۔ نام پوچھا تم نے؟ کون صاحب بات کرنا چاہتے ہیں؟ صاحب نہیں، کوئی صاحبہ ہیں، ملازم نے جواب دیا۔ میں نے نام تو نہیں پوچھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں، ماجدہ نے کہا اور کارڈ لیس فون کا ریسیور اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ ہیلو، ماجدہ احتشام اسپیکنگ۔ السلام علیکم محترمہ ماجدہ احتشام صاحبہ۔ دوسری طرف سے ایک کھنکدار، نہایت منجھی ہوئی اور صاف نسوانی آواز ابھری۔ میرا نام صالحہ ہے اور میں کسی وقت آپ سے آپ کے گھر پر ملاقات کی خواہش مند ہوں۔ کیا آپ مجھے یہ عزت بخشیں گی؟ بولنے والی کوئی بے حد شائستہ اور اعلیٰ تعلیم یافتہ عورت معلوم ہوتی تھی، لیکن ماجدہ صالحہ نام کی کسی عورت سے واقف نہیں تھی اور نہ ہی وہ اس کی آواز پہچان پائی تھی۔ شاید کسی اخبار یا رسالے کی کوئی رپورٹر ہے، ماجدہ نے دل میں سوچا۔ اکثر اخبارات اور رسائل والے اس کے پاس انٹرویو کے لیے آتے رہتے تھے۔ وہ ایک اہم شخصیت تھی اور خاص طور سے عورتوں کے رسالے اکثر اس کے بارے میں مضامین چھاپتے رہتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس سے پہلے نہیں ملے ہیں، ماجدہ نے نرمی کے ساتھ کہا۔ کیا آپ بتائیں گی کہ آپ کس سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتی ہیں؟ جی ہاں، صالحہ نے کہا، ہم اس سے پہلے کبھی نہیں ملے ہیں، مگر مجھے امید ہے کہ ہماری یہ ملاقات خاصی خوشگوار ثابت ہوگی، آپ کے لیے بھی
اور میرے لیے بھی۔ میں دراصل آپ سے آپ کی بیٹی کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے صالحہ صاحبہ، ماجدہ نے کہا۔ میری تو کوئی بیٹی نہیں ہے۔ نہیں مسز ماجدہ احتشام علی، صالحہ نے کہا، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے، میں آپ کی بیٹی ساجدہ کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ ماجدہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ جو کچھ وہ سن رہی ہے وہ واقعی کہا گیا ہے۔ آج تک کسی کی زبان پر ساجدہ کا نام نہیں آیا تھا۔ اس راز کو تو اس نے اپنے سینے کی گہرائیوں میں دفن کر کے رکھا تھا اور اسے اپنی زبان پر آنے سے ہمیشہ روکا تھا۔ پھر یہ کون عورت ہے؟ خوف و دہشت کی ایک سرد لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ ریسیور اس کے ہاتھ میں کانپنے لگا۔ اسے اپنا چہرہ پسینے میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا اور ہاتھ پیروں میں بڑے زور سے سنسنی توڑنے لگی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے گر جائے گی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے کرسی کے ہتھے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ہیلو مسز ماجدہ احتشام علی، دوسری طرف سے وہ عورت کہہ رہی تھی۔ آپ سن رہی ہیں نا؟ میں؟ ہاں، ماجدہ نے مرتعش آواز میں کہا، مگر میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کسی زبردست غلط فہمی کا۔ مجھے وقت بتائیے مسز ماجدہ، صالحہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا، میں کل کس وقت آپ کے گھر آؤں؟ نہیں، ماجدہ نے کہا، میں آپ سے نہیں ملنا چاہتی، یہ سب غلط بکواس ہے۔ میرا آپ سے ملنا بہت ضروری ہے مسز ماجدہ، صالحہ نے نرمی سے کہا، اور اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے، میرا نہیں۔ ہاں تو ذرا وقت بتائیے جلدی سے، دیکھیے میں خود بھی بہت مصروف ہوں اور زیادہ وقت ضائع نہیں کر سکتی۔ کل شام کو 6 بجے، اس کی زبان سے بے اختیار نکلا۔ اس نے جلدی سے ریسیور کو اس طرح میز پر ڈال دیا جیسے اس میں سے آگ نکل رہی ہو اور اس کا ہاتھ جلایا جا رہا ہو۔ اس نے صالحہ کے شکریہ کے الفاظ بھی نہیں سنے۔ اس کا بوڑھا اور کمزور جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنے دوپٹے کا پلو سنبھالا اور اس کے اپنے جھریوں بھرے چہرے پر بہنے والے پسینے کو پوچھنے لگی۔ ٹی وی پر خبرنامہ جاری تھا، لیکن ماجدہ نہ کچھ دیکھ رہی تھی نہ سن رہی تھی۔ اس پر تو ایک مکمل خود فراموشی کی سی کیفیت طاری تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے آہستہ سے اٹھ کر ٹی وی بند کر دیا اور اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ اس رات وہ بمشکل ہی کچھ دیر کے لیے سو سکی۔ جب بھی اس کی آنکھ لگتی تھی اسے طرح طرح کے ڈراؤنے خواب دکھائی دینے لگتے تھے اور وہ گھبرا کر جاگ جاتی تھی۔ ساری رات اسی طرح سوتے جاگتے گزری اور صبح کو جب وہ اٹھی تو اپنے آپ کو بہت کمزور اور مضمحل محسوس کر رہی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ اب میں زیادہ عرصے تک جی نہیں سکوں گی، اس نے بستر پر بیٹھے بیٹھے سوچا۔ 66 برس کی عمر میں تو ویسے بھی کوا جواب دے جاتے ہیں، اور پھر یہ ذہنی عذاب، اف، یہ روحانی عذاب، یہ تو مجھے اندر ہی اندر کینسر کی طرح کھائے جا رہا ہے۔ کاش یہ سب کچھ اس انداز میں نہ ہوا ہوتا۔ ناشتے میں اس نے صرف ایک پیالی چائے پی اور ایک ہلکا سا ٹوسٹ کھایا۔ اس کے بعد اس نے اپنے دفتر فون کر کے اپنے جنرل مینیجر جمیل کو مطلع کیا کہ آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ دفتر نہیں آئے گی اور اس کے آج کے سارے اپائنٹمنٹ کینسل کر دیے جائیں۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور بستر پر لیٹ گئی۔ 6 بجے شام، 6 بجے شام، 6 بجے شام، اس کے دماغ پر جیسے مسلسل ہتھوڑے برس رہے تھے۔ خدا جانے وہ کون ہے، اسے کس نے اس بارے میں بتایا ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ شاید یہ کوئی بلیک میلر ہے، مگر اسے معلوم کیسے ہوا؟ اف خدایا، یہ کیسا عذاب ہے، یہ کیسا کرب ہے، میں اس سے کس طرح چھٹکارا پاؤں؟ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ماجدہ کی اضطرابی اور اس ملالی کیفیت میں اضافہ ہوتا گیا۔ اسے اپنے ہاتھ پیر بے جان ہوتے لگ رہے تھے اور اس کے دماغ پر بوجھ پڑتا جا رہا تھا۔ وہ اس نامعلوم عورت سے ملنے سے جس قدر خوفزدہ تھی، اتنا ہی اس سے ملنے کے لیے بے چین بھی تھی۔ آخر وہ ہے کون؟ اس کو اس کے بارے میں بتایا کس نے؟ اس کا دماغ جیسے معوف ہوتا جا رہا تھا۔ ٹھیک 6:45 بجے وہ ایک علیحدہ کمرے میں مہمان کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ اس نے ضروری انتظامات کر لیے تھے اور ملازم سے کہہ دیا تھا کہ صالحہ نامی ایک بیگم صاحبہ آئیں گی، انہیں اسی کمرے میں لے آئے اور جب تک وہ ان کے ساتھ بات چیت کرتی رہے اس وقت تک نہ تو
اس کے کمرے کے اندر کوئی آئے اور نہ کوئی فون اسے دیا جائے۔ فون کرنے والے کا نام پوچھ لینا اور اسے کہہ دینا کہ میں کچھ مہمانوں کے ساتھ مصروف ہوں اور اس وقت بات نہیں کر سکتی، بعد میں خود فون کر لوں گی۔ اور مہمان کے لیے چائے ناشتہ وغیرہ بیگم صاحبہ؟ ملازم نے مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا۔ اگر اس کی کوئی ضرورت ہوگی تو میں خود گھنٹی بجا کر تمہیں بلا لوں گی، ماجدہ نے کہا۔ اس چھوٹے سے الگ تھلگ کمرے میں بیٹھی ہوئی ماجدہ اس نادیدہ عورت کا انتظار کر رہی تھی جس کی صرف ایک فون کال نے اس کی دنیا تہو بالا کر دی تھی، اور وہ خود کو خوف و دہشت کی ایک ایسی تباہ گرفت میں محسوس کر رہی تھی جس نے اس کے وجود کو جیسے ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اور پھر ٹھیک 6 بجے ملازم ایک خاتون کو اپنے ساتھ لیے ہوئے اس کمرے میں آ پہنچا۔ ماجدہ نے جب اس عورت کو دیکھا تو وہ ایک دم ٹھٹک کر رہ گئی۔ وہ درمیانی عمر کی ایک عورت تھی اور اس کی شخصیت نہایت باوقار معلوم ہو رہی تھی۔ وہ ایک بے حد قیمتی اور ہلکے نیلے رنگ کی ساڑی باندھے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھوں پر نازک سنہری فریم کی ایک اینک لگی ہوئی تھی اور ہاتھ میں ایک بڑا سا پرس تھا۔ اس کا میک اپ سے بے نیاز چہرہ بڑا پرکشش نظر آ رہا تھا اور اس کی گہری سی آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی۔ میرا نام صالحہ ہے، عورت نے ایک میٹھی اور نرم مسکراہٹ کے ساتھ ماجدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ملازم اسے کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ تشریف رکھیے، ماجدہ نے اپنی آواز کو حد المقدور پرسکون رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اور سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ صالحہ عبدالکریم وہاں بیٹھ گئی اور اس نے اپنا بڑا سا پرس اس چھوٹی سی میز کے اوپر رکھ دیا جو اس کے اور ماجدہ کے درمیان حائل تھی۔ صالحہ کے بیٹھتے ہی ماجدہ نے قریب رکھے ہوئے ایک صوفے کے کشن کے نیچے ہاتھ ڈال کر کشن کو تھوڑا سا اوپر اٹھایا اور اس کے نیچے رکھی ہوئی سرخ سرخ نوٹوں کی کئی گڈیاں نکال کر جلدی سے صالحہ کے سامنے میز پر ڈال دیں۔ انہیں سمیٹ لیجیے محترمہ، اس نے حد المقدور اپنی آواز کو کرخت بناتے ہوئے کہا۔ یہ پورے 20,000 روپے ہیں اور اگر آپ کو یہ کم لگیں تو میں مزید دینے کو بھی تیار ہوں، لیکن خدا کے واسطے میرا پیچھا چھوڑ دیجیے اور آئندہ نہ کبھی میرے پاس آئیے گا اور نہ فون کیجیے گا۔ آپ کی بیہودہ اور فالتو باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اوہ، صالحہ نے نوٹوں کی گڈیوں پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ تو آپ مجھے کوئی بلیک میلر سمجھ رہی ہیں؟ نہیں خاتون، میں بلیک میلر نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے اس رقم کی ضرورت ہے۔ اسے اٹھا لیجیے اور اپنے پاس رکھ لیجیے۔ بہتر ہوگا کہ میں آپ سے اپنا پورا تعارف کروا دوں۔ میرا نام ہے صالحہ عبدالکریم بارٹ لا، اور جیسا کہ آپ سمجھ ہی گئی ہوں گی کہ میں وکیل ہوں۔ آپ بیرسٹر ہیں؟ ماجدہ کے ہونٹ آہستہ سے کانپے۔ تو پھر آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ کس نے بھیجا ہے آپ کو میرے پاس؟ کسی نے بھی نہیں، صالحہ عبدالکریم نے اطمینان سے جواب دیا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنی ناجائز بیٹی ساجدہ جوزف کو اپنا وارث بنانے کے لیے اپنے شوہر کی طبعی موت کا انتظار کیوں نہیں کیا اور ایک سازش کے ذریعے انہیں قتل کیوں کروایا؟ ماجدہ پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا اور اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی دھڑکن ابھی بند ہو جائے گی، ابھی سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور شاید یہی بہتر بھی ہوگا۔ کافی دیر تک اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ وہ ویران اور خالی آنکھوں سے خلا میں گھورتی رہی، اور جب وہ بولی تو اسے خود اپنی آواز اجنبی لگ رہی تھی، اعتماد سے خالی اور کھوکھلی۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، اس نے بمشکل کہا۔ یہ کون سی کہانی ہے جو آپ مجھے سنا رہی ہیں؟ یہ ایک سچی کہانی ہے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں، صالحہ عبدالکریم نے بڑے تحمل سے جواب دیا اور اپنا پرس کھول کر ایک لفافہ نکالا اور اسے ماجدہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ اس لفافے میں جو تصویر ہے اسے ذرا غور سے دیکھیے مسز ماجدہ۔ کیا یہ آپ کی سگی بیٹی ساجدہ اور اس کے امریکی شوہر مصطفیٰ جوزف کی تصویر نہیں ہے، جو دونوں امریکی ریاست ٹیکساس کے صدر مقام ڈلاس میں رہتے ہیں؟ تصویر ماجدہ کے ہاتھ میں تھی اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ساجدہ کی تصویر، اس کی اپنی ساجدہ کی ساجدہ، جو اس کے جگر کا ٹکڑا تھی، جو اس کے وجود کا ایک حصہ تھی، لیکن جسے وہ اپنے آپ سے کاٹ کر الگ پھینک دینے پر مجبور ہو گئی تھی۔ یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ اس نے شدید
اور ناقابل برداشت اعصابی دباؤ کے تحت تقریباً حواس باختہ ہو کر یہ احمقانہ سا سوال کیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ سکا کہ وہ اور کیا کہے۔ آپ کی بیٹی ساجدہ اور اس کا شوہر مصطفیٰ جوزف دونوں خاصی اسرت اور تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ اپنے واحد بیٹے ڈیوڈ کو کسی اعلیٰ درجے کے اسکول میں بھی نہیں بھیج سکتے۔ ساجدہ بیچاری ایک اسٹور میں معمولی سا کام کرتی ہے اور اس کا نکھٹو شوہر یعنی آپ کا داماد پینے پلانے اور آوارہ گردی کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا۔ اس لیے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ساجدہ کو اپنا وارث بنا کر اس کے دل اتر ہمیشہ کے لیے دور کر دیے جائیں، مگر اس کے لیے آپ کو احتشام علی کو قتل کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ ماجدہ کے دماغ میں تو جیسے بم پھٹ رہے تھے۔ یہ عورت، یہ مجسم شیطان عورت، یہ تو سب کچھ جانتی تھی۔ نہ جانے کس طرح اس نے یہ ساری معلومات حاصل کر لی تھیں، اور خدا جانے یہ اس کے علاوہ اور کیا کیا جانتی تھی۔ آپ کیا پبلک پراسیکیوٹر ہیں؟ اس نے پوچھا۔ آپ کو پولیس نے میرے پاس بھیجا ہے؟ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ مجھے کسی نے آپ کے پاس نہیں بھیجا ہے، صالح عبدالکریم نے متانت سے کہا۔ میں از خود یہاں آئی ہوں اور مجھے آپ کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ اپنے شوہر کے قتل کی سازش میں پوری طرح ملوث ہیں، اور میرے پاس اس کے تمام ضروری ثبوت بھی موجود ہیں۔ صالح عبدالکریم نے چند لمحوں کے لیے رک کر ماجدہ کے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہاں گہری ویرانی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ میں اگر چاہتی تو یہاں آپ کے پاس آنے کے بجائے سیدھی عدالت میں بھی جا سکتی تھی، اور وہاں آپ کو ملزموں کے کٹہرے میں کھڑا کروا کر آپ سے سوال و جواب کرتی۔ لیکن مسز ماجدہ احتشام علی، میں اذیت پسند نہیں ہوں۔ میں انسانوں کو ایذا نہیں دیتی اور انہیں ذلیل و خوار کر کے خوش نہیں ہوتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ ایک ایسی بیٹی کی ماں ہیں جس کے باپ کے ساتھ آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور میں اس بات کو اچھال کر آپ کو رسوا نہیں کرنا چاہتی۔ اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو عدالت میں طلب کرنے اور آپ کے خلاف اپنے شوہر کے قتل کی سازش میں حصہ لینے کا مقدمہ دائر کرنے سے پہلے میں آپ سے اصل حقائق سن لوں۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس کی کوئی ٹھوس وجہ موجود ہو جس کو جاننے کے بعد میں اپنا ارادہ بدل دوں۔ جہاں تک ساجدہ کو اپنے سے الگ کرنے اور اس کے وجود سے تمام لوگوں کو بے خبر رکھنے کا تعلق ہے تو میں اس کی وجہ نہیں پوچھوں گی۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے۔ ساجدہ کے باپ کے ساتھ آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی اور آپ ماں بن گئیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسی صورتحال کا شکار ہو گئی ہوں جس سے بچنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو، اور پھر آپ نے ظالم اور سفاک معاشرے کے عذاب سے خود کو اور ساجدہ کو محفوظ رکھنے کی غرض سے اپنی بیٹی کو اپنے آپ سے الگ کر دیا ہو، اور اب ساجدہ کی پیدائش کے 41 سال بعد آپ ان ساری محرومیوں کی تلافی کرنا چاہتی ہیں جو ساجدہ کا مقدر بنی رہیں۔ یہاں تک تو ساری بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اصل سوال پھر بھی باقی رہتا ہے۔ آپ نے ساجدہ کو اپنا وارث بنانے کے لیے اپنے کینسر کے مریض شوہر کی طبعی موت کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ صالح عبدالکریم بول رہی تھی اور ماجدہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی زبان سے ادا ہونے والے حقیقت پر مبنی الفاظ گرم گرم پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اس کے کانوں میں اتر رہے ہیں، اور ابھی اس کا دماغ بھگ سے اڑ جائے گا۔ بس اب نہیں۔ اس کے دل کی گہرائیوں سے شدید مایوسی اور آزردگی میں بھیگی ہوئی ایک باطنی آواز ابھری۔ اب نہیں، اب اس سے زیادہ اس عذاب کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ بس اب ختم ہو جانا چاہیے اس قصے کو۔ آپ خود ایک عورت ہیں وکیل صاحبہ۔ وہ خود بھی اپنی آواز کو بمشکل سن پا رہی تھی۔ شاید ایک عورت کا دکھ آپ زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکیں، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ آپ کو اس معاملے سے کس طرح دلچسپی پیدا ہو گئی۔ آپ کس کی طرف سے وکیل ہیں؟ میں کسی کی طرف سے بھی وکیل نہیں ہوں، صالح عبدالکریم نے کہا، کیونکہ ابھی تک عدالت میں آپ کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے جس میں وکیل استغاثہ کے طور پر آؤں۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں آپ کے بارے میں سب کچھ اپنے طور پر کر رہی ہوں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ نے مرحوم احتشام علی کے قتل کے لیے بھاری رقم… بس کیجیے، ماجدہ نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کمزور آواز میں کہا۔ آپ وہ سب کچھ جانتی ہیں،
جو میرے خیال کے مطابق اب تک کسی کو نہیں معلوم تھا، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں غلطی پر تھی، میں سخت غلطی پر تھی، اور اب میری قوت برداشت جواب دے چکی ہے۔ زاہد حسین سے ماجدہ کی پہلی ملاقات ڈاکٹر راحلہ حیدر کے کلینک میں ہوئی تھی، جہاں وہ اپنے پیٹ اور پیٹھ پر اچانک نکل آنے والے دانوں کا علاج کروانے گئی تھی۔ ڈاکٹر راحلہ حیدر کا شمار لاہور کے جلدی امراض کے ماہر ترین ماہروں میں ہوتا تھا۔ ڈاکٹر راحلہ بیوہ تھی اور گو کہ اس کی عمر زیادہ نہیں تھی اور وہ بآسانی دوسری شادی بھی کر سکتی تھی، تاہم اس نے ایسا نہیں کیا تھا اور اپنے 2 بچوں اور ایک بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ زاہد حسین ایک خوبرو اور خوش مزاج نوجوان تھا اور اپنی بہن کا اکلوتا بھائی، جسے راحلہ بہت زیادہ چاہتی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ماجدہ کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ ایک پرانی گھریلو ملازمہ کے ساتھ اپنے گھر میں تنہا رہتی تھی۔ گزر اوقات کے لیے ماں باپ کا چھوڑا ہوا ترکہ اچھا خاصا تھا، پھر مرحوم والد کے واجبات کی مد میں ملنے والی بڑی رقم بھی تھی، اور اس کے علاوہ ماجدہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ 2-4 ٹیوشنیں بھی کر لیتی تھی، جس سے اسے الگ آمدنی ہو جاتی تھی۔ ڈاکٹر راحلہ کے کلینک میں یوں تو بہت سے مریض اور مریضائیں آتی رہتی تھیں، جن میں سے کسی سے زاہد کو کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن جب اس نے ماجدہ کو دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے یہی وہ لڑکی ہے جس کی اسے ہمیشہ تلاش رہی ہے۔ ماجدہ خود زندگی کی شاہراہ پر بالکل اکیلی تھی اور اسے کسی ایسے ساتھی کی تلاش تھی جو زندگی بھر اس کا ساتھ نبھا سکے۔ زاہد حسین میں اسے وہ تمام تر خوبیاں نظر آئیں جو وہ اپنے آئیڈیل شوہر میں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ خوبصورت تھا، خوش مزاج تھا، صحت مند تھا۔ اس نے گزشتہ سال BA کر کے LLB میں داخلہ لے لیا تھا اور اس کا ارادہ وکیل بننے کا تھا۔ ماجدہ اور زاہد حسین ایک دوسرے کے قریب آتے گئے اور انہیں ایک دوسرے کے قریب لانے میں ڈاکٹر راحلہ نے بہت مدد کی، جو خود بھی ماجدہ کو بہت پسند کرتی تھی اور اس نے اپنے چھوٹے بھائی کے انتخاب کو دل و جان سے سراہا تھا۔ لیکن ماجدہ اور زاہد حسین کی یہ قربت بدقسمتی سے ایک دن مروجہ اخلاقی حدود کو پھلانگ گئی۔ اس دن وہ دونوں ماجدہ کے گھر میں اکیلے تھے، کیونکہ ملازمہ ایک دن کے لیے اپنے گاؤں گئی ہوئی تھی، اور اس دن وہ جذبات کا شکار ہو گئے۔ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر شرمسار تھے، لیکن شرمسار ہونے سے کیا ہونا تھا؟ جلدی ماجدہ پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ زاہد کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور اس انکشاف نے اسے لرزا کر رکھ دیا۔ اس نے فوراً زاہد سے ملاقات کر کے اسے یہ بات بتا دی۔ ارادہ تو یہ تھا کہ ہماری شادی اس وقت ہوتی جب میں LLB کر لیتا، زاہد حسین نے سنجیدگی سے کہا، لیکن اب انتظار کرنا ناممکن ہے۔ ہم اگلے ہی ہفتے شادی کر رہے ہیں، میں آجی باجی سے بات کروں گا۔ ڈاکٹر راحلہ نے ماجدہ کو بلایا اور اسے تسلی دی اور یہ کہا کہ اس مشکل مسئلے کا صرف یہی حل ہے کہ اس کی اور زاہد کی فوراً شادی کر دی جائے، اور بات طے ہو گئی کہ اگلے ہفتے سادگی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا جائے گا۔ لیکن ماجدہ کی زندگی میں زاہد سے نکاح کی وہ گھڑی کبھی نہیں آئی۔ اس سے پہلے ہی ایک شام ہاکی کھیلنے کے دوران ایک گیند زاہد کی کنپٹی پر اس زور سے لگی کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ پوری طاقت کے ساتھ کنپٹی سے ٹکرانے والی اس گیند نے اس کے دماغ کی شریانوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ وہ ایک لائق ڈاکٹر کا بھائی تھا، اس لیے اسے وہ تمام طبی سہولتیں حاصل ہوئیں جو اس وقت کے لاہور شہر میں ممکن تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ جان بر نہ ہو سکا۔ ایک رات تک بے ہوش رہنے کے بعد اگلے دن صبح کو اس نے دم توڑ دیا۔ ماجدہ کی نظروں میں دنیا تاریک ہو گئی۔ ماں باپ کی المناک موت کے بعد یہ دوسرا بھیانک حادثہ تھا جس نے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا، اور جب ماجدہ نے اس غم سے ذرا سنبھالا لیا تو ایک اور جان لیوا خوف اس سارے وجود کو جیسے نگلے جا رہا تھا۔ چند روز بعد اس نے ڈاکٹر راحلہ سے تنہائی میں ملاقات کر کے اس سے درخواست کی کہ وہ کسی طرح اس عذاب سے اس کی جان چھڑا دے، لیکن ڈاکٹر راحلہ نے صاف انکار کر دیا۔ نہیں میری منی بہن، ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے ماجدہ کو گلے لگا لیا۔ زاہد میرا اکلوتا بھائی تھا، اس کے علاوہ
نہ میرا کوئی بھائی ہے، نہ بہن، نہ ماں، نہ باپ، کوئی بھی تو نہیں ہے۔ میں اپنے خاندان کی اس آخری نشانی کو ضائع نہیں ہونے دوں گی۔ نہیں ماجدہ، تم اس بچے کو جنم دو گی، تم شاہد کے بچے کو جنم دو گی۔ اور ماجدہ اس کی یہ بات سن کر خوف سے لرز اٹھی۔ اسے ڈاکٹر راحلہ سے ہرگز ایسی امید نہیں تھی۔ اس نے تو سمجھا تھا کہ راحلہ اسے اس مصیبت سے چھٹکارا دلانے میں اس کی مدد کرے گی، لیکن راحلہ نے تو بڑا ہی عجیب و غریب اور ناقابل فہم رویہ اختیار کیا تھا۔ مگر پھر راحلہ نے اسے سمجھایا، اس سلسلے میں تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ماجدہ سے کہا، اب سے کچھ عرصے بعد میں تمہیں پشاور بھیج دوں گی، جہاں میری ایک گہری سہیلی کا میٹرنیٹی ہوم ہے، جو خود بھی وہیں ڈاکٹر ہے۔ وہ رہتی بھی میٹرنیٹی ہوم کی وسیع عمارت میں ہے۔ میں وہاں تمہارے رہنے کا بھی بندوبست کرا دوں گی اور اسے یہ بتا دوں گی کہ تم میری مرحوم بھائی کی بیوہ ہو۔ تو وہاں بچے کو جنم دینا۔ اس بچے کو میں لے لوں گی اور پال لوں گی۔ تمہارا اس سے نہ کوئی واسطہ ہوگا اور نہ وہ تم پر بار ہوگا۔ تم بعد میں لاہور واپس آ جانا۔ تم یہاں اپنے گھر کی فکر مت کرو، میں اس کی پوری طرح دیکھ بھال کا بندوبست کر دوں گی، اور یہاں تمہارے جاننے والوں کو یہ بتایا جائے گا کہ تم بیمار رہتی تھیں، اس لیے میں نے تبدیلی آب و ہوا کے لیے کچھ عرصے کے لیے تمہیں کوئٹہ بھیج دیا ہے، اور پھر جب تم واپس آؤ گی تو اس کے بعد ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے آزاد ہوگی۔ ڈاکٹر راحلہ نے جیسا کہا تھا ویسا ہی کیا۔ بچے کی ولادت کے وقت وہ خود پشاور کے اس میٹرنیٹی ہوم میں موجود تھی، اور اس نے پیدا ہونے والی بچی کا نام ساجدہ رکھا، اور اسے ساتھ لے کر فوراً ہی لاہور واپس آ گئی، جہاں اس نے لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ ایک غریب اور کثیر العیال ماں باپ کی بچی ہے، اور اس نے اسے گود لیا ہے۔ پشاور میں کچھ دن مزید قیام کرنے کے بعد ماجدہ لاہور آ گئی، اور کسی کو اس کے بارے میں کوئی شبہ بھی نہیں ہوا۔ یہ راز راحلہ اور اس کے درمیان ہی رہا۔ پشاور کی میٹرنیٹی ہوم کی ڈاکٹرنی کو بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ ماجدہ اس سے راحلہ سے ملتی رہی۔ ساجدہ راحلہ کے گھر میں پرورش پانے لگی، جہاں ماجدہ کبھی کبھی اسے دیکھنے چلی جاتی تھی، لیکن راحلہ نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ بچی کے زیادہ قریب آنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اسے یعنی ماجدہ کو اس بچی کے بغیر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد ماجدہ کے رشتے کے چچا چچی کراچی سے لاہور آئے، اور انہوں نے ماجدہ کو پیشکش کی کہ وہ ان کے ساتھ کراچی چلے اور وہیں چل کر رہے۔ ان دونوں کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ماجدہ نے ڈاکٹر راحلہ سے مشورہ کیا اور اس نے اس خیال سے اتفاق کیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ کبھی کبھار ماجدہ کو خط لکھتی رہا کرے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ میں خط میں ساجدہ کا اصلی نام کبھی نہیں لکھوں گی۔ ڈاکٹر راحلہ نے کہا، میں اپنے دونوں بچوں سرور اور کیسر کی خیریت کے ساتھ ایک تیسرا نام کشور بھی لکھوں گی۔ کشور دراصل ساجدہ کا فرسی نام ہوگا۔ یہ احتیاط محض اس لیے ہے کہ اگر اتفاق سے کوئی شخص میرا یہ خط پڑھ بھی لے تو اسے ناموں کی مشابہت کی وجہ سے کوئی شبہ نہ ہو۔ اگر میں ساجدہ لکھوں گی تو یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ماجدہ کراچی چلی آئی، جہاں کچھ عرصے کے بعد اس کی احتشام علی کے ساتھ شادی ہو گئی۔ اس نے راحلہ کو اپنی شادی کی اطلاع دی، اور راحلہ نے اسے مبارکباد کا خط بھیجا اور اس کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ساجدہ ڈاکٹر راحلہ کے گھر میں پرورش پاتی رہی، اور ماجدہ کو اس کی خیریت کی اطلاع ان خطوں سے ملتی رہی، جو سال میں زیادہ سے زیادہ 3 بار اسے ڈاکٹر راحلہ کی جانب سے موصول ہوتے تھے، اور جن میں ڈاکٹر راحلہ کے دونوں بچوں سرور اور کیسر کے علاوہ کشور کی بھی خیریت لکھی ہوتی تھی۔ ساجدہ جب 5 سال کی تھی تو رانا ظہیر الدین اور اس کی بیگم سلیمہ، جو ڈاکٹر راحلہ کے دور کے رشتہ دار تھے اور جو امریکی شہری تھے، ڈلاس سے کچھ دنوں کے لیے لاہور آئے اور ڈاکٹر راحلہ کے گھر ٹھہرے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ساجدہ ایک بے ماں باپ کی بچی ہے جسے راحلہ نے اظہار انسانی ہمدردی گود لیا ہے، تو انہوں نے راحلہ سے درخواست کی کہ وہ ساجدہ کو ان کے حوالے کر دیں۔ وہ دونوں لاولد تھے اور کسی پاکستانی بچے کو گود لینا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر راحلہ کے اپنے بچے بڑے ہو رہے تھے، اور وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ اس کی بیٹی سرور کا رویہ ساجدہ کی جانب ٹھیک نہ تھا بلکہ ماندانہ تھا۔ یہ چیز ساجدہ کی شخصیت کے فروغ کی راہ میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ چنانچہ اس نے ساجدہ کو رانا ظہیر الدین
اور سلیمہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ سوچا کہ ایک ایسے خاندان میں رہ کر جہاں اسے کسی ماندانہ رویے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ساجدہ کی شخصیت زیادہ بہتر طور پر فروغ پا سکے گی۔ ساجدہ ظہیر الدین اور سلیمہ کے ساتھ ڈلاس چلی گئی اور وہیں رہنے لگی۔ ڈاکٹر راحلہ نے ایک خط کے ذریعے ماجدہ کو کشور کے بارے میں مطلع کر دیا۔ ماجدہ کو اس بات کا بہت دکھ ہوا اور اس رات وہ چپکے چپکے بہت روتی رہی، لیکن وہ اپنے دکھ کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کر سکتی تھی۔ راحلہ نے یہ لکھا تھا کہ ظہیر الدین اور سلیمہ کے ساتھ اس کی خط و کتابت جاری رہے گی اور اسے کشور کی خیریت ملتی رہے گی۔ احتشام علی سے ماجدہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ شادی کو 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال گزر گئے، اور اس عرصے کے دوران ماجدہ کے دل میں اپنی کھوئی ہوئی بیٹی کی محبت میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ اگر اس کے 2 بچے ہو جاتے تو شاید وہ ساجدہ کو بھول بھال جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور اس کی واحد اولاد ساجدہ تھی، جسے وہ اپنی اولاد کہہ بھی نہیں سکتی تھی، اور جسے اس نے شیرخواری کے وقت دیکھنے کے علاوہ پھر کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ دریں اثنا ڈاکٹر راحلہ لاہور چھوڑ کر کوئٹہ میں رہنے لگی تھی۔ سال 1.5 میں کبھی کبھار ڈاکٹر راحلہ کا ایک آدھ خط آ جاتا تھا، جسے کشور کے بارے میں معلوم ہو جاتا تھا۔ احتشام علی ایک نہایت مہذب اور شائستہ آدمی تھا۔ وہ ماجدہ کے نام آنے والے خط نہ تو کبھی کھولتا تھا اور نہ اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اگر وہ راحلہ کا کوئی خط پڑھ بھی لیتا تو بھی اسے کچھ پتہ نہیں چل سکتا تھا، کیونکہ راحلہ کشور کا ذکر اپنے دوسرے بچوں کے ساتھ اس انداز میں کرتی تھی گویا کشور بھی اس کی بیٹی ہو۔ راحلہ کے خط کے ذریعے ہی ماجدہ کو ساجدہ کی شادی کے بارے میں معلوم ہوا، اور پھر جب ساجدہ کی عمر 31 سال کی تھی، یعنی آج سے تقریباً 10 سال پہلے، تو اس وقت تھوڑے تھوڑے وقفے سے ظہیر الدین اور سلیمہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کی خبر ساجدہ نے خود ڈاکٹر راحلہ کو دی، جسے وہ اپنی ایک دور کے رشتے کی آنٹی کی حیثیت سے جانتی تھی، جس کے خط کبھی کبھار اس کی ممی اور ڈیڈی کے پاس آیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر راحلہ کے خط سے ماجدہ کو ان دونوں کے انتقال کے بارے میں معلوم ہوا، اور اس کے بعد وہ اکثر ڈاکٹر راحلہ نے ساجدہ سے براہ راست خط و کتابت کا سلسلہ قائم کر لیا۔ سال 6 مہینے میں وہ ایک آدھ بار ماجدہ کو خط لکھ دیتی تھی اور ساجدہ اس کا جواب بھی دیتی تھی۔ اس طرح وہ ساجدہ کے حالات سے باخبر رہی، اور وہ خود سال 6 مہینے میں ایک آدھ خط ماجدہ کو لکھ دیتی تھی، جس میں اور باتوں کے علاوہ اسے کشور کے حالات سے بھی مطلع کر دیتی تھی۔ دریں اثنا ماجدہ نے کئی بار کوئٹہ جا کر ڈاکٹر راحلہ سے ملنے کے بارے میں سوچا، لیکن اس نے نہ تو آج تک اپنے شوہر سے ڈاکٹر راحلہ کا کوئی ذکر کیا تھا اور نہ ہی اس سے اس کے بارے میں کچھ بتایا تھا، کیونکہ اس کے دل میں چور تھا اور راحلہ کا نام بھی زبان پر لاتے ہوئے ڈرتی تھی۔ حد یہ تھی کہ وہ ڈاکٹر راحلہ کے ہر خط کو پڑھنے کے بعد اسے تلف کر دیتی تھی، اور اس کے پاس اس کا کوئی خط موجود نہیں تھا۔ اس طرح مجموعی طور پر 41 سال کی مدت گزر گئی۔ ساجدہ اب 41 سال کی تھی، اور ماجدہ نے اسے اب تک دیکھا تھا اور نہ وہ اس سے ملی تھی، مگر وہ ایک بات ضرور جانتی تھی، اور وہ یہ کہ ساجدہ اس کی واحد اولاد ہے، جو کہ اسرت و تنگ دستی کے عالم میں زندگی گزار رہی ہے، جبکہ وہ خود عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ اس دوران ڈاکٹر راحلہ ایک بار امریکہ گئی تھی، اور خاص طور پر ڈیلاس جا کر اس نے ساجدہ سے ملاقات بھی کی تھی۔ واپسی پر اس نے ماجدہ کو کشور کے بارے میں لکھا تھا کہ میری بیٹی کشور، اف، اب وہ کتنی بڑی ہو گئی ہے اور میں تو اسے پہچان بھی نہیں سکتی۔ ماجدہ ہمیشہ یہ سوچتی رہی کہ وہ کس طرح اپنی بیٹی کی مدد کرے، لیکن ایسا کرنے سے جو چیز اسے ہمیشہ روکتی رہی وہ اس کا اپنا خوف تھا، حقیقت حال کے انکشاف کا خوف۔ اس کا دل خون کے آنسو روتا رہا، لیکن وہ مجبور تھی، اور بدنصیبی یہ تھی کہ اس کے کوئی اور اولاد بھی نہیں تھی۔ یہ اس قدر مال و دولت، یہ جائیداد، یہ روپیہ پیسہ جو صرف میرا اور احتشام کا ہے، کاش میں اس میں سے کچھ ساجدہ کو دے سکتی، وہ اکثر سوچتی رہتی۔ اور جب ڈاکٹروں نے احتشام علی کے بارے میں حتمی طور پر یہ کہہ دیا
کہ وہ چند ماہ سے زیادہ کا مہمان نہیں ہے، تو ماجدہ کو اس وقت چپکے سے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ احتشام کی موت کے بعد وہ یہ سب کچھ ساجدہ کے نام کر دے گی اور خود کسی گوشۂ تنہائی میں بیٹھ کر زندگی کے بقیہ دن گزار دے گی، کیونکہ احتشام کی موت کے بعد زندگی بالکل بے معنی ہو جاتی۔ لیکن اس وقت اس کا دماغ بالکل گھوم گیا جب ایک رات احتشام علی نے اسے بتایا کہ وہ اپنا وصیت نامہ تیار کروانا چاہتا ہے، جس کی روح سے اس کے مرنے کے بعد اس کی تمام دولت و جائیداد معذور بچوں کے ادارے کو دیتی جائے گی، لیکن جب تک ماجدہ زندہ رہے گی اس وقت تک وہ اس ساری دولت و جائیداد کی مالک رہے گی۔ البتہ ماجدہ کے انتقال کے بعد یہ سب کچھ اس رفاہی ادارے کی ملکیت ہوگا۔ بظاہر اس تجویز میں کوئی خامی نہیں تھی۔ ماجدہ کا کون بیٹا تھا جسے وہ اپنا وارث بنانا چاہتی تھی؟ احتشام نے ٹھیک ہی سوچا تھا کہ اس کے اور ماجدہ کے بعد یہ سب کچھ ایک رفاہی ادارے کو دے دیا جائے، اور ماجدہ کے پاس احتشام کو روکنے کے لیے کوئی ٹھوس دلیل نہیں تھی۔ اس نے دبے لفظوں میں اس تجویز کی مخالفت کی، لیکن احتشام نے اس کی بات نہیں مانی اور وہ اپنے موقف پر ڈٹا رہا، بلکہ اس نے اپنا تیار کردہ مسودہ بھی اسے پڑھنے کے لیے دے دیا۔ ماجدہ کو اپنے دل میں شیشے کے ٹکڑے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کیا ساجدہ، اس کی اپنی بیٹی ساجدہ، ہمیشہ اسی طرح عسرت اور تنگ دستی کی زندگی گزارتی رہے گی؟ کیا اس نے اسی لیے جنم دیا تھا اسے کہ خود تو دولت میں کھیلتی رہے اور ساجدہ اسی طرح غریب اور نادار رہے؟ اس رات وہ بے چینی کے عالم میں ٹہلتی ہوئی سروینٹ کوارٹر کی طرف نکل گئی اور اتفاق سے اس نے شکور اور مریم کے کمرے سے کچھ جھگڑے کی آوازیں سنی۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ جھگڑ رہے تھے۔ ماجدہ چپکے سے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوئی اور ان کی باتیں سننے لگی۔ ہر وقت اس بڈھے کے پاس گھسی رہتی ہے نابکار، شکور خدا کر کہہ رہا تھا۔ تیرا کام بیگم صاحبہ کی خدمت کرنا ہے، مگر تجھے تو اس بڈھے کے آگے پیچھے گھومنے میں مزہ آتا ہے۔ ہوش میں رہنا سالی، ورنہ گولی مار دوں گا کسی دن۔ ذرا تو شرم کر بے غیرت، مریم دانت پیس کر کہہ رہی تھی۔ وہ میرے باپ کے برابر ہے اور میں تو اس لیے اس کی خدمت کرتی ہوں کہ وہ بیچارہ بیمار ہے اور اسے خدمت کی ضرورت ہے۔ تیرے دماغ میں تو نہ جانے کہاں کا گند بھرا ہوا ہے۔ خوب سمجھتا ہوں تم جیسی عورتوں کی چالاکیوں کو، شکور نے کہا، اور اچھی طرح سمجھ لے، اگر تو نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو زندہ نہیں چھوڑوں گا تجھے۔ جب دیکھو تب ہنس ہنس کر بڈھے سے باتیں کر رہی ہے، اس کے کمرے میں گھسی ہوئی ہے، بے شرم کہیں کی۔ اچھا اپنی بکواس بند کر، مریم نے بیزاری سے کہا۔ تو ہے ہی ہمیشہ کا شکی اور بد مزاج، اب تو صاحب جی سے بھی جلنے لگا ہے۔ خدا جانے تیری یہ گندی عادتیں تجھے کہاں لے جائیں گی۔ ماجدہ یہ سب کچھ سن رہی تھی اور اس کا دماغ سنسنا رہا تھا۔ ایک دم اس کے دماغ میں ایک دہشتناک خیال آیا کہ وہ سر سے پاؤں تک لرز کر رہ گئی اور واپس آ کر اپنے بستر پر بے دم ہو کر گر پڑی۔ اس رات وہ بہت کم سو سکی۔ صبح ہونے تک وہ ایک عجیب و غریب اور تقریباً ناقابل یقین فیصلہ کر چکی تھی۔ شکور اور مریم کے جھگڑے میں سے اپنے مسئلے کا حل نظر آ گیا تھا۔ احتشام بیچارے کو تو مرنا ہی ہے، وہ چند ماہ بعد مرے یا چند دن بعد، اسے کیا فرق پڑے گا، اس نے سوچا۔ لیکن اگر وہ اپنی وصیت کی تیاری سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہے تو پھر یہ سب کچھ ماجدہ کو مل سکے گا، کیونکہ اس صورت میں خود غیر مشروط طور پر وہ بلا شرکت غیرے اس سارے ترکے کی وارث ہوگی، اور مجھے حق ہوگا کہ میں جس کو چاہوں اپنا وارث بنا دوں۔ مجھے معاف کر دینا احتشام، اور شکور اور مریم تم بھی مجھے معاف کر دینا۔ میں تمہیں اپنی خود غرضی کی بھینٹ چڑھانے جا رہی ہوں، مگر میں یہ سب کچھ اپنی اس بیٹی کی محرومیوں کی تلافی کے لیے کر رہی ہوں، جس کو میں کبھی اپنی محبت کا سایہ نہیں فراہم کر سکی۔ شکور جیسے جذباتی، شکی اور تندخو آدمی کو شیشے میں اتارنا ماجدہ کے لیے اس کی توقع سے کہیں زیادہ آسان ثابت ہوا۔ اس نے شکور کو علیحدگی میں بلا کر اس سے بات کی اور اس کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئی کہ مریم اور احتشام علی کے درمیان خفیہ مراسم ہیں، جبکہ یہ سب کچھ کہتے وقت وہ خود
اپنے آپ سے نفرت سی محسوس کر رہی تھی۔ کس قدر گھناؤنا جھوٹ تھا جو اسے بولنا پڑ رہا تھا۔ مریم میرا گھر برباد کر رہی ہے اور احتشام تمہارا، اس نے سرگوشی میں کہا۔ کیا ایسے لوگوں کو زندہ رہنا چاہیے؟ ہرگز نہیں بیگم صاحبہ، شکون نے غصے سے کانپتے ہوئے دانت پیس کر کہا۔ میں مریم کو گولی مار دوں گا۔ صرف مریم کو کیوں؟ ماجدہ نے کہا۔ قصوروار تو دونوں ہیں اور تمہیں یہ کام بڑی ہوشیاری کے ساتھ کرنا ہوگا۔ ان دونوں کو ہرگز کوئی شبہ نہ ہونے پائے۔ میں تمہیں بھاری رقم دوں گی۔ کام ختم کرتے ہی تم فوراً سیدھے اسٹیشن جانا، ٹکٹ وغیرہ کا بندوبست پہلے سے کر لینا اور آزاد علاقے میں نکل جانا۔ تم جوان آدمی ہو، پیسہ تمہارے پاس ہوگا، کوئی بھی دھندا کر سکتے ہو۔ صاحب روز صبح ٹہلنے جاتے ہیں اور بلکہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ جس راستے پر ٹہلنے جاتے ہیں وہ بالکل ویران اور غیر آباد ہے، اور صبح کو تو خاص طور پر ادھر کوئی نہیں ہوتا۔ تمہیں اپنا کام ختم کرنے کے بعد ان کی لاش کو ایک ایسے گڑھے میں ڈالنا ہوگا جہاں سے وہ آسانی کے ساتھ دستیاب نہ ہو سکیں، اور بہت احتیاط کے ساتھ یہ کام کرنا ہوگا۔ جس دن تمہیں یہ کام کرنا ہوگا اس دن صبح کو میں تمہیں اور مریم کو بلا کر ایک ساتھ یہ ہدایت دوں گی کہ آج صاحب کی طبیعت خراب ہے اور وہ میرے منع کرنے کے باوجود ٹہلنے چلے گئے ہیں، اس لیے تم دونوں ان کے پیچھے پیچھے جاؤ اور ان کا خیال رکھو کہیں راستے میں ان کی طبیعت زیادہ نہ خراب ہو جائے، اور پھر تم دونوں ان کے پیچھے جاؤ گے اور مناسب موقع نکال کر اپنا کام کرو گے اور پھر واپس یہاں نہیں آؤ گے۔ رقم تم اپنے ساتھ ہی لے جاؤ گے۔ غصے اور نفرت میں ڈوبے ہوئے شکور نے ماجدہ کی ساری ہدایات کو گرہ میں باندھ لیا۔ ماجدہ نے اسے ہر درجہ محتاط رہنے کی تلقین کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہ اپنے رویے سے کسی طرح بھی یہ ظاہر نہ ہونے دے کہ اس کے دل میں کیا لاوا پک رہا ہے۔ ماجدہ نے اپنے بچاؤ کے لیے اپنے طور پر یہ سوچا تھا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی گڑبڑ ہو گئی تو وہ مکر جائے گی اور شکور کے ہر بیان کو جھٹلا دے گی۔ بھلا اس کے مقابلے میں ایک نوکر کی بات پر کون یقین کرے گا؟ اگر شکور کے قبضے سے رقم برآمد ہو جاتی ہے تو وہ کہہ دے گی کہ شکور نے یہ رقم اس کے کمرے سے چرائی ہے۔ اس نے ہر ممکنہ سوال کا ٹھوس جواب سوچ لیا تھا۔ بھلا کون اس کی بات پر یقین کر سکتا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو، جو خود ہی چند ماہ بعد مرنے والا ہو، اپنے ملازم کے ذریعے قتل کروائے گی؟ ریوالور کا بندوبست شکور نے خود کیا اور وقوع سے ایک روز پہلے ماجدہ کی ہدایات کے مطابق اس جگہ کا بھی تعین کر لیا جہاں اسے یہ کام کرنا تھا، اور اس گڑھے کا بھی انتخاب کر لیا جس میں اسے لاشیں ڈالنا تھیں۔ اس کے بعد ہر کام منصوبے کے مطابق ہوا۔ ماجدہ نے 10 بجے تک احتشام کی واپسی کا انتظار کیا، اور جب وہ واپس نہیں آیا تو مریم اور شکور میں سے بھی کوئی نہیں آیا تو اسے پورا یقین ہو گیا کہ سارا کام بخوبی ہو گیا ہے۔ اس نے فون اٹھایا اور احتشام کے دفتر کا نمبر ملانے لگی۔ یہ ہے مجھ بد نصیب کی داستان غم وکیل صاحبہ، ساجدہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ آپ کو ساری بات بتا دینے کے بعد میں ایک آخری بات اور کہنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہ اس دن کے بعد سے آج تک میرے شب و روز میں سکون کا ایک لمحہ بھی نہیں آیا ہے۔ اپنے بھیانک جرم کا عذاب مجھے ہر وقت کھاتا رہتا ہے۔ احتشام نے میرے قدموں میں دنیا کی ہر نعمت ٹھیر کر دی، اور میں نے انہیں کیا صلہ دیا؟ ایک دردناک موت۔ کیا میں معافی کے قابل ہوں؟ مریم، وہ پاک باز اور باعصمت لڑکی جس نے دل و جان سے میری خدمت کی، میں نے اسے کیا صلہ دیا؟ ایک دردناک موت۔ میں مجرم ہوں وکیل صاحبہ، اور آپ چاہیں تو مجھے پھانسی پر لٹکوا دیں۔ میں نے آپ کو سب کچھ بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا ہے۔ میں سچائی کا اعتراف کرنے پر آپ کو داد دیتی ہوں ماجدہ بیگم، صالح عبدالکریم نے میز پر سے اپنا بڑا سا پرس اٹھاتے ہوئے کہا۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ نے اپنی ترستی ہوئی ممتا کو تسکین دینے کے لیے ایک غلط راہ کا انتخاب کیا ہے۔ اگر آپ دانشمندی سے کام لیتی تو شاید کوئی دوسرا زیادہ بہتر راستہ بھی اختیار کر سکتی تھیں۔ اچھا میں چلتی ہوں، خدا حافظ۔ صالح عبدالکریم جب اپنے گھر واپس پہنچی تو اس نے بڑے سے پرس میں سے وہ ٹیپ ریکارڈر نکالا جس میں اس نے خفیہ طور پر ماجدہ کا سارا بیان ٹیپ کر لیا تھا،
اور اس پورے ٹیپ کو دوبارہ سنا۔ انسانی دنیا بھی کس قدر عجیب و غریب ہے، صالح عبد الکریم نے سوچا۔ انسان کیسی کیسی جان لیوا اور خوفناک مجبوریوں کے بندھن میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، کیسے کیسے دہشت ناک مسائل زہریلے سانپوں کی طرح اس کے وجود کو ڈستے رہتے ہیں اور اپنا زہر اس کے اندر کھولتے رہتے ہیں۔ آخر ان پیچیدگیوں اور زندگی کی ان الجھنوں کا آخری حل کیا ہے، اور کیا میں واقعی ماجدہ کے خلاف استغاثہ دائر کر دوں؟ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکی۔ اگلے دن چھٹی تھی اور صالح عبد الکریم دیر سے سو کر اٹھی۔ وہ ناشتے کی میز پر بیٹھی ہوئی بظاہر اخبار دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا ذہن ماجدہ کے کیس میں الجھا ہوا تھا۔ اس نے ماجدہ سے اپنی ملاقات کے بارے میں ذوالفقار احمد کو کچھ نہیں بتایا تھا اور اس ملاقات کو خفیہ رکھا تھا۔ اس وقت تقریباً 10 بج رہے تھے جب فون کی گھنٹی بجی۔ صالح عبد الکریم نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے اسے ذوالفقار احمد کی جانی پہچانی لیکن گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہیلو وکیل صاحبہ، آپ بول رہی ہیں؟ میرے پاس ابھی نصیر حسین صاحب کا فون آیا تھا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ایس پی یعقوب علی صاحب نے انہیں فون پر اطلاع دی ہے کہ مسز ماجدہ احتشام علی نے خودکشی کر لی ہے۔ کیا؟ صالح عبد الکریم کی زبان سے بے ساختہ نکلا۔ اس کے دماغ کو اس خبر سے زبردست دھچکا لگا تھا۔ جی ہاں، ذوالفقار احمد نے کہا۔ انہوں نے پولیس کے نام ایک تحریر چھوڑی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہی ہیں کیونکہ اپنے شوہر کی موت کے بعد ان کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا ہے۔ ان کی موت کی ذمہ داری کسی پر عائد نہیں ہوتی ہے، نیز یہ کہ وہ اپنی تمام دولت و جائیداد کی وارث اپنی ایک عزیزہ مسز ساجدہ جوزف کو قرار دے رہی ہیں جو امریکہ کے شہر ڈلاس میں رہتی ہیں۔ وصیت نامے کی ایک کاپی ان کے قانونی مشیر سجاد حسین ایڈوکیٹ کی تحویل میں ہے اور دوسری کاپی ان خاتون کو بذریعہ رجسٹرڈ انشورڈ پوسٹ ڈلاس بھیجی جا چکی ہے۔ اوہ، تو انہوں نے ساجدہ کو صرف اپنی عزیزہ لکھا ہے، کچھ اور بھی لکھا ہے اس خط میں؟ جی نہیں، ذوالفقار احمد نے کہا، بس یہی مختصر تحریر ہے اور کچھ نہیں۔ یہ تو بڑا غضب ہو گیا وکیل صاحبہ، سب کچھ ادھورا رہ گیا۔ کچھ بھی ادھورا نہیں رہا ذوالفقار صاحب، صالح عبد الکریم نے آہستہ سے کہا۔ آپ میں اپنی بیگم کے کسی وقت میرے پاس آئیے، میں آپ کو ایک ٹیپ شدہ داستان غم سنانا چاہتی ہوں۔ اور اس نے ریسیور واپس رکھ دیا۔